فرض کریں اگر کوئی خلائی مخلوق پہلی بار زمین پر اترے اور انسانوں کو دیکھ کر ہماری بائیولوجی سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے سب سے عجیب چیز کیا لگے گی؟ اچھا سوال ہے. مجھے لگتا ہے سب سے پہلے تو ہماری شکل و صورت ہی انہیں حیران کرے گی. بالکل. ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بات پر سب سے زیادہ حیران ہوں گے کہ ہم ایک ایسی مخلوق ہیں جس کا پورا جسم تو تقریباً بغیر بالوں کے بالکل صاف ہے، لیکن سر پر بالوں کا ایک لمبا گھنا اور لہراتا ہوا گچھا موجود ہے. ہاں، یعنی اگر آپ کسی بھی دوسرے جانور کو دیکھیں تو یہ تصویر انجینئرنگ یا بائیولوجی کے عام اصولوں سے بالکل ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. یہی تناقض تو سب سے دلچسپ ہے. اگر ہم اپنا موازنہ بندروں کی نسل یا دیگر میملز سے کریں نا تو ہمارا ہیئر پیٹرن بالکل منطق کے الٹ کام کر رہا ہے. صحیح کریں آپ. جانوروں کو سردی اور دھوپ سے بچانے کے لیے پورے جسم پر فر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ہم فنکشنلی نیکڈ ہیں. یہ بغیر بالوں والا جسم اور سر پر بالوں کا تاج یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ لاکھوں سالوں کے ارتقاء یعنی ایوولوشن کا ایک بہت ہی ناپا تلا نتیجہ ہے. اور اسی نتیجے کی گہرائی میں آج ہم اترنے والے ہیں. تو یوٹیوب چینل ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز پر سننے والوں کو خوش آمدید. ہمارا آج کا تجزیہ کسی سائنس فکشن کہانی سے کم نہیں ہے. بالکل، لیکن یہ ہماری اپنی اور بالکل حقیقی تصویر ہے. ہاں، تو آج ہم مشہور زوالوجسٹ ڈیسمنڈ مورس کی عظیم کتاب دی نیکڈ وومن پر تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ہاں، ڈیسمنڈ مورس یہ وہی مصنف ہیں جن کی پچھلی کتاب دی نیکڈ ایپ کی 1 کروڑ سے زیادہ کاپیز بکی تھیں. شروع میں ہی ملتا ہے نا وہ یہ کہ قدیم قبائلی دور میں مرد اور عورت کی حیثیت بالکل برابر تھی. یعنی دونوں کا بقا کے سفر میں، سروائیول میں برابر کا کردار تھا. صحیح کہا. اب اس دلچسپ سفر پر نکلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے. یہ آڈیوز AI کے ذریعے بنائی گئی ہیں، اس لیے ان میں جنس یا تلفظ کی معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ مواد خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ہاں، یہ ضروری اعلان تھا. تو آج کی اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم انسانی رویوں اور ثقافتی تاریخ کی روشنی میں دیکھیں کہ عورت کی جسمانی ساخت نے ایوولوشن کے سفر میں خود کو کیسے ڈھالا ہے. چلیے اس گفتگو کا آغاز اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں. کون سا سوال؟ کہ ہم انسان آخر باقی بندروں یا ایپس سے اتنے مختلف اور بے مثال حد تک کامیاب کیوں ہیں؟ اچھا، تو انسانی کامیابی اور ہمارے باقی جانوروں سے مختلف ہونے کا راز ایک سائنسی اصطلاح میں چھپا ہے جسے نیوٹینی کہتے ہیں. نیوٹینی، یہ تھوڑا نیا لفظ ہے. آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے بچپن کی خصوصیات اور رویوں کو بڑے ہونے کے بعد یعنی بلوغت میں بھی برقرار رکھنا. اگر ہم تھوڑا غور کریں تو انسان اصل میں اس زمین پر پیٹر پین سپیشیز ہیں. پیٹر پین؟ یعنی ہم کبھی پوری طرح بڑے نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. ہم کبھی پوری طرح بڑے نہیں ہوتے. آپ دیگر جانوروں کو دیکھیں، ان کے بچے کھیلتے کودتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں ان کا کھیلنا بالکل ختم ہو جاتا ہے. ہاں، پھر تو وہ صرف شکار یا سروائیول پر غور کرتے ہیں. بالکل. لیکن انسان، ہم آخری سانس تک کھیلنا نہیں چھوڑتے. ہم نے بس ان کھیلوں کو نئے نام دے دیے ہیں. مطلب جیسے ہم انہیں آرٹ، سائنس، لٹریچر یا سپورٹس کہتے ہیں. صحیح پکڑا آپ نے. یہ سب ہمارے اندر کے بچپنے کی ہی مختلف شکلیں ہیں. یہ کانسیپٹ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. یعنی ہماری پوری سویلائزیشن اصل میں ہمارے بچپنے کا ہی نتیجہ ہے. لیکن میں نے پڑھا تھا کہ اس نیوٹینی یا بچپنے کو برقرار رکھنے میں مردوں اور عورتوں نے 2 مختلف راستے اختیار کیے. ہاں، دونوں کا ایوولوشن الگ طریقے سے ہوا. جیسے مردوں نے بچپنے کا رویہ برقرار رکھا. مثال کے طور پر بلا وجہ خطرات مول لینا. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 30 سال کی عمر میں مرد عورتوں کے مقابلے میں 15 گنا زیادہ ایکسیڈنٹ پرون ہوتے ہیں. 15 گنا، یہ بہت بڑا نمبر ہے. ہے نا؟ کیا یہ آج کل کے مردوں کا ایکسٹریم سپورٹس میں حصہ لینا، تیز گاڑیاں چلانا یا پہاڑوں سے چھلانگ لگانا دراصل ان کے قدیم شکاری دور کے ارتقاء کا حصہ ہے؟ کیونکہ اس پرائمیویل دور میں تو قبیلے کی بقا کے لیے مردوں کا اپنی جان پر کھیلنا ضروری ہوتا ہوگا. یہ تجزیہ بہت حد تک درست ہے. ارتقاء کے اس قدیم دور میں مردوں کو خطرات اس لیے مول لینے پڑے کیونکہ بائیولوجیکل نقطہ نظر سے وہ ایکسپینڈیبل تھے. ایکسپینڈیبل یعنی
ان کی جان کی اتنی قیمت نہیں تھی؟ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شکار کے دوران کسی جانور کے حملے میں چند مرد مر بھی جائیں تو قبیلے کی نسل کشی پر اثر نہیں پڑتا تھا۔ باقی بچے ہوئے مرد قبیلے کو آگے بڑھا سکتے تھے۔ اچھا، تو عورتوں کا معاملہ بالکل الگ تھا؟ بالکل الگ تھا۔ عورتوں کی زندگی قبیلے کے تسلسل کے لیے انتہائی قیمتی تھیں، اس لیے عورتوں نے خطرہ مول لینے والا رویہ نہیں اپنایا، بلکہ بچپنے کی جسمانی ساخت یعنی انیٹمی کو برقرار رکھا، تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں اور نسل کو آگے بڑھا سکیں۔ ہاں، یہی ان کی سروائیول اسٹریٹجی تھی۔ لیکن اس پر میرا ایک سوال ہے، چلیے اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ انیٹمی یا جسمانی ساخت میں بچپنا برقرار رکھنے سے عورت کی سروائیول یعنی بقا میں آخر کیا مدد مل سکتی ہے؟ بہت مدد ملتی ہے اگر ہم اسے ڈیپ بائیولوجی کے لینس سے دیکھیں تو۔ کیونکہ اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو ایک عام عورت کے جسم میں 25% فیٹ ہوتا ہے، جبکہ مردوں میں یہ شرح صرف 12.5% ہے۔ صحیح ہے۔ عورتوں کی آواز کی فریکوینسی 230 سے 255 سائیکلز پر سیکنڈ ہوتی ہے، جو مردوں کے فریکوینسی کے مقابلے میں بہت زیادہ باریک ہوتی ہے۔ ان کا چہرہ مردوں کے مقابلے میں بالوں سے پاک اور نرم ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ سب بیبی فیچرز ہیں۔ ہاں، یہ سب سمجھ آتا ہے کہ یہ بچوں جیسی خصوصیات ہیں، لیکن زندہ رہنے کے لیے تو طاقت چاہیے ہوتی ہے نا جنگل میں۔ تو یہ فزیکل نیوٹینی کس طرح ایک کامیاب اسٹریٹجی بن گئی؟ یہاں جو چیز سب سے دلچسپ ہے نا، وہ یہ تناقض ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی بچوں کی فطرت کو سمجھنا ہوگا۔ انسان کے بچے زمین پر موجود تقریباً ہر سپیشیز کے بچوں سے زیادہ لاچار اور کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک گھوڑے کا بچہ تو پیدا ہوتے ہی چلنے لگتا ہے۔ بالکل، لیکن انسانی بچے کا دماغ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ پورا ڈیولپ ہو کے پیدا ہو تو برتھ کینال سے باہر ہی نہیں آ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے پیدائش کے بعد اسے زیادہ ٹائم چاہیے۔ ایگزیکٹلی، نتیجہ یہ ہے کہ انسانی بچے کو ایکسٹرنل انوائرنمنٹ میں کئی سال تک انتہائی توجہ اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس عمل میں ماں کی پوری توانائی لگ جاتی تھی۔ اچھا، تو جو 25% فیٹ کی بات میں نے کی تھی، ہاں، وہ دراصل اسی لمبے عرصے تک بچوں کو فیڈ کرنے اور پالنے کے لیے توانائی کا ایک ریزرو ہے۔ اور باقی نیوٹرینس فیچرز کا کیا مقصد ہے، جیسے نرم جسم، باریک آواز اور بغیر بالوں کا چہرہ؟ انہوں نے مردوں کے دماغ کو ٹرک کرنے کا کام کیا۔ ٹرک کرنے کا کام؟ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ عورت کی جسمانی ساخت نے مردوں کے کسی مخصوص جذبے کو نشانہ بنایا؟ یہ واقعی نئی بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے ایولیوشن کا ایک ماسٹر سٹروک کہہ سکتے ہیں۔ ان فیچرز کو دیکھ کر مردوں کے اندر بالکل وہی حفاظت اور نرمی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا جو انہیں ایک معصوم بچے کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے۔ ارے واہ! تو قدیم دور میں جب شکار کے بعد ریسورسز کی تقسیم ہوتی تھی تو یہ بائیولوجیکل سگنلز مردوں کے اندر اگریشن کو کم کرتے تھے اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے تھے کہ وہ اپنی خوراک اور تحفظ عورت اور بچے کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح دونوں مل کر ان سلو گروئنگ بچوں کی پرورش کر پاتے تھے۔ بالکل، تو یہ نیوٹنی کمزوری نہیں تھی، یہ عورتوں کی سروائیول کا ایک انتہائی کامیاب اور طاقتور میکانزم تھا۔ اور میں نے پڑھا تھا کہ ساتھ ہی عورتوں کے حواس جیسے سننے اور دیکھنے کی حس زیادہ تیز ہوئے۔ ہاں، تاکہ وہ بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے ارد گرد کے خطرات کو مردوں سے بہتر بھانپ سکیں۔ یہ اتنا منطقی لگتا ہے جب اسے اس طرح جوڑ کر دیکھا جائے۔ لیکن چلیے اپنے سفر کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ چلیے، بالکل۔ اگر ہم ایولیوشن کے مطابق گرمی اور پسینے کو مینج کرنے کے لیے جسم سے فرس یعنی بال گرا چکے تھے تو پھر ہمارے دماغ نے سر پر اس قدر لمبے بال چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ واقعی ایک بڑا پزل ہے۔ یہ تو کسی پیراڈاکس جیسا ہے نا کہ ہم نے پورا جسم تو ٹھیک سے ننگا کر لیا لیکن سر کے بالوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ سر کے بال تو 1 میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ اور کتاب میں تو ذکر ہے کہ ایک چینی عورت کا ریکارڈ 16 فیٹ یعنی 5 میٹر تک لمبا تھا۔ 5 میٹر! تصور کریں ذرا۔ اب اگر موسم کی وجہ ہوتی تو سر کے بال بھی غائب ہو جانے چاہیے تھے یا پھر پورے جسم پر فر واپس آ جانا چاہیے تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان نے اپنے سر کو ایک پرسنل بل بورڈ یا اشتہار بنانے کے لیے چنا ہو۔ آپ کا یہ پرسنل بل بورڈ والا اشارہ بالکل درست ہے۔ زوالوجسٹ اسے سپیشیز فلیگ یا نسلی جھنڈا کہتے ہیں۔ سپیشیز فلیگ؟ ہاں، ذرا تصور کریں،
قدیم افریقن سواناس کا، جب ہمارے آبا و اجداد گھاس کے میدانوں میں ننگے جسم اور سر پر لمبے لہراتے بالوں کے ساتھ چلتے تھے تو دور سے ہی کوئی بھی جانور یا دوسرا انسان دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ یہ کون سی مخلوق آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ بال ہماری پہچان بن گئے، ٹھیک جیسے کسی جھنڈے کی طرح۔ بالکل۔ پھر وقت گزرا، انسان جھنڈ بنا کر مختلف برے اعظموں کی طرف پھیل گئے۔ ٹھنڈے اور گرم موسموں میں جا کر ان بالوں کی ساخت میں ایک تبدیلی آئی۔ کچھ نسلوں میں بال سیدھے ہو گئے، کچھ میں گھنگریالے، کسی کے بلونڈ اور کسی کے کالے۔ اس طرح یہ بال مختلف نسلوں کی آئیڈینٹی بن گئے۔ صحیح، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف بائیولوجی نہیں، ہیومن کلچر نے ان بالوں کے ساتھ جو کھیلا ہے وہ سب سے حیران انگیز حصہ ہے۔ واقعی، ثقافتی تاریخ پر نظر ڈالیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے سر پر موجود ان 1,00,000 بالوں کا کیا کیا حال کیا ہے۔ ہاں، 1,00,000 بال۔ ایوریج ہیئر کاؤنٹ کی بات کریں تو بلونڈز کے سر پر لگ بھگ 1,40,000 بال ہوتے ہیں، اور برونیٹس کے؟ برونیٹس کے 1,08,000 اور ریڈ ہیڈز کے 90,000۔ لیکن ان بالوں کا مقصد صرف سردی گرمی سے بچنا نہیں رہا۔ بالکل، جیسے قدیم روم کی مثال لے لیں۔ رومن عورتیں فتح کیے گئے علاقوں کے دشمنوں، خاص طور پر ناردرن یورپ کے قبائل کے بالوں سے وگز بناتی تھی۔ یہ تو ایک قسم کا سلائزڈ اسکالپنگ تھا، دشمن کی خودی کو چھین کر اسے فیشن کے طور پر پہننا۔ اور پھر جب ہم 18th سینچری کی بات کرتے ہیں، وہاں تو وگز اتنی عظیم و شان ہو گئی تھیں کہ 30 انچ لمبا فریم ورک سر پر رکھا جاتا تھا۔ 30 انچ! سوچے ذرا گردن پر کتنا بوجھ ہوتا ہوگا۔ کتاب بتاتی ہے کہ ان خواتین کو بگیوں یعنی کیریجز میں سفر کرنے کے لیے اپنی سیٹس کو زمین پر رکھنا پڑتا تھا۔ عجیب لگتا ہے سن کر۔ اور اوپرا ہاؤسز میں ان کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی تاکہ پیچھے والوں کا پورا ویو ان بالوں کی دیوار سے چھپ نہ جائے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ انسان کیسے کسی بائیولوجیکل فیچر کو اپنی دولت، طاقت اور سٹیٹس کا اظہار بنانے کے لیے انتہائی ایکسٹریم تک لے جا سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس سکے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر دولت اور آزادی کا اظہار بالوں سے ہوتا تھا تو کنٹرول اور پابندی کا اظہار بھی بالوں سے ہی کیا گیا۔ وہ کیسے؟ بہت سے کلچرز اور مذاہب میں بال کشش اور آزادی کی علامت ٹھہرے، اس لیے انہیں چھپانے کے سخت احکامات جاری ہوئے۔ اس کی ایک بہت انوکھی ثقافتی مثال آرتھوڈاکس جوئش عورتوں کی ہے۔ اچھا، ان میں کیا رواج ہے؟ مذہبی اصولوں کے تحت وہ شادی کے بعد اپنے اصلی بال غیر مردوں کو نہیں دکھا سکتی۔ اب اس کو انہوں نے ایک نیا ثقافتی حل نکالا ہے جسے شیٹل کہتے ہیں۔ شیٹل؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک انتہائی واقعی اور اصلی لگنے والی وگ ہوتی ہے جو وہ اپنے اصلی بالوں کے اوپر پہنتی ہیں۔ اس طرح وہ اسٹرکٹلی ریلیجس ٹیبو کی پابندی بھی کرتی ہیں اور عوام میں اپنے ایستھیٹک اور پرسنل امیج کو بھی ماڈرن رکھتی ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ سائیکالوجی کا ایک بہت عجیب رخ ہے کہ مذہب اور فیشن کے درمیان بیلنس کیسے کیا جائے۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم فیشن اور کلر ڈائی کی بات کریں تو ڈیٹا بتاتا ہے کہ بال ڈائی کرنے والی 90% عورتیں بلونڈ رنگ کا انتخاب کرتی ہیں۔ آخر اس خاص رنگ میں ایسا کیا جادو ہے؟ اچھا سوال ہے۔ موسم اس کی وجہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج ہم سارے دن انڈور انوائرمنٹس میں رہتے ہیں۔ اس کا سیدھا تعلق واپس اسی نیوٹنی کے اصول سے جا ملتا ہے جس پر ہم نے پہلے بات کی تھی۔ اچھا، بلونڈز کا بھی نیوٹنی سے تعلق ہے؟ ہاں، بلونڈ بال نیچرلی بہت باریک، نرم اور روشن ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیات سیدھا بچپنے، معصومیت اور نرمی کا پیغام دیتی ہیں۔ جب کوئی عورت بلونڈ ڈائی کرتی ہے تو وہ ثقافتی اور بائیولوجیکل دونوں سطحوں پر نیوٹنی کو اپنا رہی ہوتی ہے۔ اور اس سے وہی ہوتا ہے جو آپ نے پہلے بتایا، مردوں کے انہی قدیم پروٹیکٹیو جذبات کو ابھارتا ہے یہ۔ ایگزیکٹلی۔ اینشنٹ روم میں پروسٹیٹیوٹس کو قانوناً بلونڈ وگ پہننے کا حکم تھا تاکہ انہیں الگ پہچانا جا سکے، لیکن ساتھ ہی اس سے ان کی کشش میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ واو! تو وہاں سے لے کر ہالی ووڈ میں میرلن مونرو جیسی پلیٹینم بلونڈز کی مقبولیت تک، یہ سب انسانی ذہن کی اسی قدیم بائیولوجیکل وائرنگ کا نتیجہ ہے جہاں نرم اور روشن بال یوتھ اور کشش کی علامت بن چکے ہیں۔ یعنی ہماری ثقافت بالوں کی لمبائی اور رنگ کو ایک مورس کوڈ کی طرح استعمال کرتی ہے۔ مورس کوڈ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ اور بغاوت کا پیغام دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم تاریخ میں ان عورتوں کو دیکھیں جنہوں نے خود کو سیریس اور برابر منوانا تھا،
جیسے 1920s کی فلیپرز یا 70s کی فیمنسٹ. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بال چھوٹے کر لیے؟ ہاں، وہ دنیا کو بتا رہی تھیں کہ میں صرف ایک ڈیکوریٹو سمبل نہیں ہوں، میں اس نظام کا مقابلہ کر سکتی ہوں. صحیح بات ہے. خیر، اب بالوں کے اس مورس کوڈ سے نکل کر چہرے پر تھوڑا نیچے سفر کرتے ہیں، ماتھے یعنی فور ہیڈ کی طرف. جب میں سائنس کی کتابوں میں کسی ایپ یا بندر کی اسکل دیکھتا ہوں تو ان کا ماتھا سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں، ان کا فور ہیڈ بہت فلیٹ اور ریسیڈڈ ہوتا ہے. آنکھوں کے ٹھیک اوپر سے سیری یعنی اسکل پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے. لیکن ہم انسانوں میں ایک دم سے یہ چوڑا ماتھا کہاں سے آ گیا؟ یہ انسانی ارتقاء کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک ہے. انسانی دماغ کا حجم وقت کے ساتھ 400 کیوبک سینٹی میٹر سے بڑھ کر 1350 کیوبک سینٹی میٹر تک پھیل گیا. تو دماغ کے بڑھنے سے فرق پڑا؟ بالکل. جب دماغ نے پھیلنا شروع کیا تو اسکل کی سٹرکچر آگے کی طرف ابھر آئی، جس نے ایک براڈ ورٹیکل ماتھا بنا دیا. عورت یا مرد ہونے سے قطع نظر یہ ماتھا پوری انسانیت کے لیے ایک بالکل نیا ویژول سگنلنگ ایریا بن گیا، جس پر ہماری بھویں یعنی آئی بروز موجود ہیں. ہاں، باقی ایپس میں ایسی واضح بھاووں کی حرکت نہیں ہوتی، جبکہ انسانوں میں یہ گفتگو کے بغیر رابطہ کرنے کا سب سے تیز اور مؤثر ذریعہ بن گئیں. پر غور کروں تو فراؤن کرنا یعنی بھاووں کو غصے یا سوچ میں نیچے کرنا اصل میں سردی، دھوپ یا کسی جسمانی خطرے سے آنکھوں کو بچانے کا میکانزم ہے. خطرے کے وقت آنکھوں کی حفاظت لازمی ہے. ہاں، فراؤن تو سمجھ آتا ہے. لیکن ان کو ریس کرنے کا مقصد میری سمجھ سے باہر تھا. آپ کو کیا لگتا ہے، حیرانی یا ڈر میں ہم بھاویں اوپر کیوں کر لیتے ہیں؟ ریس کرنے کا سیدھا تعلق آپ کے ویژول فیلڈ یعنی دیکھنے کے دائرے کو بڑھانے سے ہے. یہ اس صورتحال میں ہوتا ہے جسے سائیکالوجی میں تھواٹڈ اسکیپ کہتے ہیں. تھواٹڈ اسکیپ، یہ کیسا کانسیپٹ ہے؟ فرض کریں آپ قدیم جنگل میں ہیں، اچانک ایک عجیب آواز آتی ہے. آپ کا جسم بھاگنا چاہتا ہے، لیکن آپ رک کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر خطرہ کیا ہے. اس وقت بھاویں ریز ہو جاتی ہیں تاکہ آنکھیں زیادہ سے زیادہ لائٹ اور انفارمیشن گیدر کر سکیں. اچھا، تاکہ ہم سچویشن کا اندازہ لگا سکیں. اور ان دو اشارات کے علاوہ تیسرا سب سے اہم اشارہ ہے فلیش کرنا. ہاں، آئی برو فلیش. فلیش کا مطلب ہے بھویں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے اوپر کرنا اور نیچے لے آنا. آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، چاہے وہاں کوئی بھی کلچر ہو، یہ آئی برو فلیش پہچاننے اور دوستی کا اشارہ ہے. یعنی میں تمہارے لیے خطرہ نہیں ہوں. سب سے عام اشارہ ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے اہم کمیونیکیشن ٹول کو انسانی ثقافت نے کتنی بری طرح مسخ کیا ہے. عورتوں کی بھویں نیچرلی پتلی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں بھی نیوٹنی کا اصول چلتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں شدید مینیپولیشن کا سامنا کرنا پڑا. بہت سی مینیپولیشنز کی ہیں ہم نے اپنے چہرے کے ساتھ. جیسے 18th سینچری انگلینڈ کی ہی مثال لے لیں. مجھے جب پتا چلا تو یقین نہیں آیا. وہاں ایرسٹوکریسی کی خواتین اپنی اصلی بھویں منڈوا دیتی تھیں اور ان کی جگہ چوہے کی خال ماؤس سکن کی نقلی بھویں چپکاتی تھیں. چوہے کی خال؟ اوہ، یہ تو بہت عجیب اور غنونا لگتا ہے سننے میں. صرف اس لیے کہ وہ زیادہ نرم اور فیمننلی انوسنٹ لگیں. دوسری طرف جڑی ہوئی بھویں یعنی یونیبراؤ کو ہر دور میں برا سمجھا گیا. یہاں تک کہ عام وہم یہ تھا کہ جڑی ہوئی بھاؤں والے لوگ ویمپائر ہو سکتے ہیں. سوائے میکسیکن آرٹسٹ فریڈا کہالو کے، جنہوں نے اسے اپنا آرٹ بنا لیا. بالکل. یا پھر 1980s میں بروک شیلز کی کیٹرپلر براؤز دیکھ لیں، جنہوں نے عام عورتوں کو نیچرل لک قبول کرنے کی ہمت دی. لیکن یہ آزادی بہت مختصر رہی. بالکل صحیح. اور آج کے دور میں ہم نے ان بھاؤں کو ماڈیفائی کرنے کے بجائے ان کی حرکت کو ہی بلاک کرنا شروع کر دیا ہے. بوٹاکس کا اضافہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بوٹاکس تو آج کل ہر جگہ ہے. ہاں، رنکلز یا جھریوں سے بچنے کے لیے آج بوٹاکس کا استعمال ایپیڈیمک کی طرح پھیل چکا ہے. بوٹاکس دراصل ایک نیوروٹاکسن یعنی اعصابی زہر ہے جو ماتھے کے پٹھوں کو تقریباً پیرالائز کر دیتا ہے. تاکہ چمڑی پر فولڈ نہ پڑے. ہاں، تاکہ فولڈ نہ پڑے اور عورت یا مرد لمبے عرصے تک جوان یعنی نیوٹینس نظر آئیں. تو ان سب باتوں کا آخر مقصد کیا ہے؟ اس پیرالائزڈ ماتھے کا نقصان تو بہت بڑا ہے. اگر میں آسان لفظوں میں اسے بیان کروں تو بوٹاکس کے ذریعے اپنی بھاؤں کو فریز کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے فون کی کی بورڈ سے ہمیشہ کے لیے سارے ایموجیز ڈیلیٹ کر دیں. واہ، یہ انالوجی بہت زبردست ہے.
ایموجی ڈیلیٹ کرنا؟ آپ خوش ہیں، غصے میں ہیں، حیران ہیں، آپ کا چہرہ کچھ بتا ہی نہیں رہا۔ وگز پہننے اور بھاووں کو پیرالائز کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ وگ ایک نیا سگنل ایڈ کرتی ہے، لیکن بوٹاکس سگنل کو سرے سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ یہ فرق واقعی بہت گہرا ہے اور ایک اہم بحث کا آغاز کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جوان دکھانے اور نیوٹنی کا ایلیوژن برقرار رکھنے کی دوڑ میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہم اس نیچرل ایکسپریشن اور نان وربل رابطے کو پوری طرح قربان کر رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ وہی بھاویں جنہیں بننے میں اور ہمارے ایکسپریشنز کا کینوس بننے میں لاکھوں سال کے ارتقاء کا خون پسینہ لگا، تاکہ ہم ایک دوسرے کے دکھ، درد اور دوستی کو لفظوں کے بغیر سمجھ سکیں۔ آج ہم انہیں ایک اعصابی زہر کے ذریعے پوری طرح سن اور خاموش کر رہے ہیں۔ یہ سچ میں افسوسناک ہے۔ یہ صرف ایستھیٹک چاہ نہیں ہے، یہ انسانیت کے بنیادی رویوں کو پوری طرح بدل دینے کی دشا میں ایک خطرناک قدم ہو سکتا ہے۔ اس پوری تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ایک انتہائی واضح اور دلچسپ تصویر ابھر کر آتی ہے۔ عورت کا جسم، چاہے اس کے نیوٹینس یعنی بچپنے سے جڑے ہوئے فیچرز ہوں جو پرائمیول سروائیول کے لیے پیدا ہوئے، چاہے اس کے سر کے لمبے بال ہوں جنہیں کلچرز نے دولت، آزادی یا پابندی کا مورس کوڈ بنا دیا، یا پھر اس کا ماتھا اور بھاویں جن پر ہم نے لاکھوں سال اپنے جذبات لکھے اور اب مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب انسانی ارتقاء کا ایک بہترین اور ناقابل یقین شاہکار ہیں۔ انسانی ثقافت نے ہر دور میں بائیولوجی کے بنائے ہوئے اس کینواس پر اپنی رنگ بکھیرنے کی بے پناہ کوششیں کی ہیں۔ اور یہ بائیولوجی اور ثقافت کی جو کشمکش ہے نا، یہی ڈیزمنڈ مورس کی کتاب کا مرکزی خیال اور اصل روح ہے۔ ہم آج چاہے جتنے مرضی جدید اور سویلائزڈ ہونے کا دعویٰ کریں، ہمارے سب سے عام رویوں کی جڑیں ہمارے قدیم ایولیوشنری ماضی میں گہری اتری ہوئی ہیں۔ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی سلسلے میں اس گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے ذہن میں ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے۔ اگر ہماری لاکھوں سالوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہماری ہمدردی، ہمارا اپناپن اور ہمارے معاشرتی تعلقات ایک دوسرے کے چہروں کو پڑھنے اور مائکرو ایکسپریشنز کو سمجھنے پر کھڑے ہیں، تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سوال تو ڈرا دینے والا ہے۔ جب آنے والے دور میں بوٹاکس اور دیگر پرماننٹ کاسمیٹک تبدیلیاں ہمارے چہروں سے نیچرل ایکسپریشنز کو پوری طرح چھین لیں گی، تو ہماری کمیونیکیشن پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا ایک ایسی نسل پروان چڑھائے گی جو دوسروں کے دکھ اور خوشی سے بے حس ہوگی کیونکہ وہ ان کے چہرے پر کچھ پڑھ ہی نہیں سکے گی؟ یہ تصور خوفناک بھی ہے اور کسی عجیب سائنس فکشن مووی کے سین سے کم نہیں۔ لیکن ٹھہریے، دی نیکڈ وومن کی یہ حیرت انگیز کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہم اگلے حصے میں اس کتاب کے اگلے اور شاید اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والے چیپٹر پر بات جاری رکھیں گے۔ تو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور مجھے اور میرے ساتھی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے انسانی جسم کے ارتقائی سفر کی جو بات شروع کی تھی نا، آج اسی سلسلے کو تھوڑا اور گہرائی میں لے کے چلتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ اور آج کا ہمارا جو پڑاؤ ہے نا، وہ انسانی چہرہ ہے۔ اور اس کو شروع کرنے سے پہلے ذرا تصور کریں، 17ویں صدی کا اٹلی ہے۔ ایک بہت خوبصورت خاتون آئینے کے سامنے بیٹھی نہایت نفاست سے اپنے گالوں پر میک اپ لگا رہی ہے۔ لیکن وہ کوئی عام میک اپ نہیں ہے نا؟ بالکل بھی نہیں۔ مطلب وہ ایک ایسا پوشیدہ اور جان لیوا زہر ہے جسے صرف اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ جب اس کا ظالم شوہر اس کے گالوں کو چومے نا تو وہ خاموشی سے موت کے گھاٹ اتر جائے۔ ہاں، اور کسی کو اس قتل کی بھنک تک نہ پڑے۔ کیا بات ہے نا حیران کن بات۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم چہرے کے 4 اہم حصوں یعنی کان، آنکھیں، ناک اور گال، ان کا ایک ایسا تفصیلی مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو بتائے گا کہ ہمارا چہرہ صرف ظاہری خوبصورتی کا کینوس نہیں ہے۔ اصل میں یہ بقا کی جنگ، ارتقائی چالوں اور ہماری تہذیب کے بہت ہی تاریک رازوں کا ایک جیتا جاگتا ریکارڈ ہے۔ بالکل، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جو ہمیں ان تاریخی اور حیاتیاتی حوالوں کی گہرائی میں لے کر جائیں گے۔ جی، اور یہاں جو سب سے دلچسپ پہلو ہے نا،
وہ یہ ہے کہ جب ہم تاریخ اور حیاتیات کی کتابیں کھنگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چہرے کے جن خد و خال کو ہم آج صرف فیشن یا سرجری کے زاویے سے دیکھتے ہیں، ہاں، میک اپ وغیرہ، بالکل، در حقیقت ان کے پیچھے ہزاروں سالوں پر محیط ایک زبردست سائنسی اور سماجک منطق چھپی ہے۔ مطلب یہ اعضاء محض گوشت اور ہڈیاں نہیں ہیں، بلکہ قدرت کے دیے گئے ہتھیار ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز سر کے ان دو حصوں سے کرتے ہیں جو عموماً یا تو بالوں کے پیچھے چھپے رہتے ہیں یا پھر جنہیں ہم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، یعنی ہمارے کان۔ صحیح۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کان کا بنیادی کام کیا ہے تو ظاہر ہے آپ کہیں گے سننا، لیکن یہاں ایک بڑی دلچسپ حیاتیاتی ستم ظریفی ہے۔ وہ کیا؟ میں حال ہی میں ہائی فائی میوزک سسٹمز کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور ایک بڑی حیران کن چیز سامنے آئی۔ مطلب ذرا تصور کریں، ایک درمیانی عمر کی خاتون ہے، انہیں موسیقی کا بڑا شوق ہے اور وہ ایک انتہائی مہنگا اور جدید ساؤنڈ سسٹم لے کر آتی ہیں۔ ہاں، اس سسٹم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 20,000 ہرٹز تک کی بلند ترین فریکوینسی پیدا کر سکتا ہے۔ کیا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود اس مہنگے سسٹم کی پوری آواز کبھی نہیں سن سکتی، ہے نا؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، کیونکہ سائنس بتاتی ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہماری وہ باریک خلیاتی ساخت جو اونچی آوازیں پکڑتی ہے نا، وہ گھسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس خاتون کی سننے کی صلاحیت شاید 12 سے 15,000 ہرٹز تک گر چکی ہو، یعنی اس سسٹم کی مکمل آواز صرف ان کے نوجوان بچے ہی سن سکتے ہیں۔ یہ تو واقعی پیسوں کا ضیاع ہے۔ ہاں نا، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر کان کی بنیادی صلاحیت یعنی سننا وقت کے ساتھ اتنی جلدی کمزور پڑ جاتا ہے تو ارتقائی لحاظ سے یہ ہمارے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ دیکھیں، یہاں ہم کان کو صرف ایک مائکروفون سمجھتے ہیں نا، لیکن در حقیقت یہ ایک مائکروفون سے زیادہ ایک گائروسکوپ ہے۔ اچھا، گائروسکوپ کیسے؟ وہ اسے کہ اندرونی کان کا جو توازن ہے یا بیلنس برقرار رکھنے کا نظام ہے نا، وہ انسانی بقا کے لیے سننے سے کئی گنا زیادہ اہم ہے۔ لاکھوں سال پہلے جب ہمارے آباء و اجداد نے 4 ٹانگوں کے بجائے 2 ٹانگوں پر کھڑا ہونا سیکھا تو کشش ثقل کا مسئلہ آیا ہوگا۔ بالکل، اس بھاری بھرکم جسم کا توازن برقرار رکھنا ایک بہت بڑا ارتقائی چیلنج تھا۔ مطلب 2 ٹانگوں پر چلنا ایک طرح سے مسلسل گرنے اور خود کو سنبھالنے کا ہی عمل ہے۔ صحیح۔ اور اس توازن کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہمارے اندرونی کان میں موجود 3 انتہائی چھوٹی نالیوں نے لی، جنہیں سیمی سرکولر کینالز کہتے ہیں۔ ان کے اندر ایک خاص مائع اور باریک بال ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سر ہلاتے ہیں تو وہ مائع حرکت کرتا ہے؟ بالکل، اور دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ ہم کس زاویے میں جھکے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انسان مکمل بہرا بھی ہو جائے نا تو وہ فعال زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر کسی وائرس سے کان کا یہ توازن والا نظام خراب ہو جائے تو پھر تو چلنا پھرنا ہی محال ہو جائے گا۔ بالکل، بستر سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا بھی ناممکن ہو جائے گا، دنیا تیزی سے گھومنے لگے گی۔ واقعی؟ یہ تو بقا کا بنیادی مسئلہ ہے۔ ہم کان کو بس ایک بیرونی حصہ سمجھتے ہیں لیکن کنٹرول روم تو اندر ہے۔ ویسے بیرونی حصے کی بات کریں تو فوراً کان کی میل یعنی ایئر ویکس ذہن میں آتی ہے، جس سے ہم سب کو بڑی گھن آتی ہے۔ ہاں بالکل، ہم اسے گندی چیز سمجھتے ہیں، لیکن جتنا میں نے سمجھا ہے یہ بھی ایک کمال کا دفاعی نظام ہے نا؟ جی، یہ کوئی عام میل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ کیمیائی رکاوٹ ہے۔ ذرا سوچیں کہ کان ایک کھلی اور اندھیری سرنگ کی طرح ہے جو سیدھا آپ کے دماغ کے قریب حساس پردے تک جاتی ہے۔ کیڑوں کے لیے تو یہ چھپنے کی بہترین جگہ ہے۔ گرم بھی ہوتی ہے۔ ہاں، تو ایئر ویکس اس سرنگ کو محفوظ بناتی ہے۔ اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا اور زہریلا سا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی کیڑا اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چپچپا مادہ اسے وہیں پھنسا لیتا ہے۔ مطلب ایک طرح کی کیمیائی خندق ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ تو ہو گئی حیاتیات۔ آئیں اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں نے ثقافتی طور پر کانوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مطلب دیومالائی کہانیاں دیکھیں تو ہندو دیوتا کرنا کی مثال ہے۔ ان کے نام کا مطلب ہی کان ہے اور کہتے ہیں وہ ماں کے کان سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح مہاتما بدھ کی پیدائش کے حوالے سے بھی کچھ روایت میں کان کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑی پرانی بحث ہے۔ تو آخر کان کو پیدائش سے کیوں جوڑا گیا؟ اس کے پیچھے ایک نفسیاتی منطق ہے۔ قدیم دور میں سننے کو سچائی قبول کرنے اور الہام کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ کان ہمیشہ کھلے رہتے ہیں نا، علم کو اندر آنے دیتے ہیں، اس لیے اسے خالص اور دانش مندی کی علامت سمجھا گیا۔
اچھا، تو جب کسی مقدس ہستی کی پیدائش کو کان سے جوڑتے ہیں تو دراصل یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہستی عام انسانی تولیدی عمل سے پاک ہے اور براہ راست کلام سے دنیا میں آئی ہے۔ کتنا خوبصورت فلسفہ ہے۔ لیکن پھر کیا کانوں میں سوراخ کر کے زیورات پہننے کی اصل وجہ فیشن تھی یا واقعی بری روحوں کو بھگانا تھا؟ یہاں جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی انسان کے پاس فیشن کا وقت ہی نہیں تھا۔ دنیا خوفناک شیاطین سے بھری سمجھی جاتی تھی۔ وہ مانتے تھے کہ بیماریاں سوراخوں سے اندر آتی ہیں، تو کان چونکہ کھلے دروازے تھے۔ تو ان پر پہرا بٹھانا ضروری تھا۔ انہوں نے سوراخ کر کے طلسماتی دھاتیں لٹکانا شروع کیں تاکہ بری روحیں اندر نہ آ سکیں۔ یہ فیشن نہیں، ایک روحانی سیکیورٹی سسٹم تھا۔ واہ! اور پھر یہی سیکیورٹی سسٹم سماجی حیثیت بن گیا۔ آج بھی افریقہ میں کانوں کی لو کو سینے تک لٹکایا جاتا ہے، اور مزے کی بات، جدید دور کے پنک راک کلچر میں بھی لڑکوں نے کانوں میں سیفٹی پن پہنے۔ لیکن دونوں میں فرق مقصد کا ہے۔ قبائلی رسم میں لمبے کان عقل مندی اور قبیلے سے وفاداری تھے، جبکہ پنک راک فیشن میں بغاوت اور معاشرے سے کٹ جانے کا غصہ تھا۔ بالکل صحیح کہا۔ اب کانوں سے نکل کر اس حصے پر آتے ہیں جو 80% معلومات دماغ تک پہنچاتا ہے، ہماری آنکھیں۔ سماجی رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ ہاں، لیکن میں دیکھنے پر نہیں بلکہ جذبات کے بے نقاب ہونے پر بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ جیسے آنکھ کی پتلی کا پھیلنا۔ ہاں، پیوپل۔ ویسے تو روشنی کم ہو تو یہ پھیلتی ہے، لیکن اس کا ایک اور خود مختار اعصابی نظام سے بھی کنیکشن ہے۔ جب ہم کسی ایسی چیز یا شخص کو دیکھتے ہیں جس میں کشش ہو تو دماغ میں کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو پتلیوں کو غیر ارادی طور پر پھیلا دیتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ تو ایک ایموشنل پولی گراف ہو گیا نا، ایک جذباتی جھوٹ پکڑنے والی مشین جسے ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں۔ آپ زبانی کہتے رہیں مجھے دلچسپی نہیں، لیکن آنکھیں سچ اگل دیتی ہیں۔ اور تاریخ میں اٹلی کی خواتین کا بیلاڈونا کے قطرے استعمال کرنا، وہ ذرا بتائیں نا۔ وہ ایک انتہائی چالاک حیاتیاتی ہیک تھا۔ اطالوی خواتین جانتی تھیں کہ جب مرد کی پتلیاں کسی کو دیکھ کر پھیلتی ہیں تو کشش ہوتی ہے، لیکن مردوں کے لاشعور میں بھی یہ بیٹھا تھا کہ اگر عورت کی پتلیاں پھیل رہی ہیں تو وہ ان میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے بیلاڈونا پودے کا زہر استعمال کیا؟ جی، اس زہر سے آنکھ کے پٹھے مفلوج ہو کر پھیل جاتے۔ سامنے والے مرد کو لگتا کہ یہ خاتون مجھے دیکھ کر بہت خوش ہے، اور وہ جال میں پھنس جاتا۔ کیا خطرناک دھوکہ ہے یار! لیکن دھوکے سے ہٹ کر ہم انسان واحد جانور ہیں جن کی آنکھ کا سفید حصہ یعنی اسکلیرا بالکل واضح ہوتا ہے۔ کسی اور جانور میں ایسا نہیں ہے؟ ہاں، بندر یا بن مائنس کی آنکھیں گہری براؤن ہوتی ہیں۔ تو اس سے تو شکاریوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہوگا کہ انسان کہاں دیکھ رہا ہے۔ ایک ارتقائی معمہ تھا جسے کوآپریٹو آئی ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ جنگل میں یہ خطرہ تھا۔ بندروں نے اسی لیے آنکھیں گہری رکھیں تاکہ حریف کو نہ پتہ چلے۔ لیکن انسانوں نے جب مل کر شکار شروع کیا نا تو اشارے دینا اہم ہو گیا۔ اوہ، تو سفید حصے کی وجہ سے دور سے ہی آنکھوں کے زاویے سے بتا سکتے ہیں کہ وہاں خطرہ ہے؟ بالکل، ہم نے چھپنے کے بدلے تعاون کی صلاحیت خریدی۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ اور جڑنے کا ایک اور طریقہ رونا ہے۔ انسان زمین پر واحد جانور ہے جو جذبات کی شدت سے آنسو بہاتا ہے۔ اس میں وہ تناؤ کے کیمیکلز والا نظریہ زیادہ ٹھوس لگتا ہے نا مجھے۔ جی، ایک تو وہ آبی دور کا متنازع نظریہ ہے کہ شاید سمندر کے قریب رہنے سے آنسوؤں کا نظام بنا، لیکن جو سٹریس کیمیکلز والی بات ہے وہ زیادہ سائنسی ہے۔ شدید جذبات میں جو زہریلے کیمیکلز بنتے ہیں، آنسو دراصل ان کو خارج کرنے کا راستہ ہے۔ جسم کا اپنا پریشر والو ہے، اسی لیے رونے کے بعد انسان ہلکا محسوس کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، آنکھوں کے مصنوعی نظام کی بات کریں تو 4000 سال پہلے مصر میں لوگ باقاعدہ کیمسٹ تھے میک اپ کے معاملے میں۔ ہاں، وہ سیسا اور معدنیات ملا کر میک اپ بناتے جو آنکھوں کو دھوپ اور بیکٹیریا سے بچاتا۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ چونڈیوں کے پسے ہوئے انڈے بھی استعمال ہوتے تھے۔ جی، وہ بہت مہنگا میک اپ تھا۔ اور جو گہری کالی لکیر بناتے تھے کنپٹی تک، وہ بلی کی آنکھوں کی نقل تھی، کیونکہ بلی کو وہاں دیوتا کا درجہ حاصل تھا۔ اور وہی ہزاروں سال پرانی بلی کی آنکھ 1920 میں ہالی ووڈ کی تھیرا بارہ اور پھر الزبتھ ٹیلر کے کلیوپٹرا روپ کے ذریعے دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ کاسمیٹک انڈسٹری میں انقلاب آ گیا۔ لیکن ایک ڈر بھی تو تھا نا، بری نظر کا۔
مطلب ہر کلچر میں یہ مانا گیا کہ نظر لگتی ہے۔ ہاں، اور اس نظر کو بھٹکانے کے لیے قرون وسطیٰ کے یورپ میں گرجا گھروں کے دروازوں پر خواتین کی شرمگاہوں کے مجسمے بنائے گئے۔ چرچ کے دروازے پر ایسا مجسمہ؟ کیا منطق تھی اس کی؟ سوز شکل کی علامت تھی جو بری نظر کو ضائع کرنے کے لیے تھی۔ زبردست۔ چلیں اب آنکھوں سے نیچے آتے ہیں چہرے کے سب سے ابھرے ہوئے حصے کی طرف، ناک۔ ارتقاء میں دیکھیں تو بندروں کی ناک چپٹی ہوتی ہے، ہماری نکلی ہوئی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ماحولیاتی شفٹ تھی۔ جب انسان افریقہ کے خشک اور سرد میدانوں میں آئے تو پھیپھڑوں کے لیے گرم اور نم ہوا ضروری تھی۔ تو ناک نے قدرتی ایئر کنڈیشنر کا کام کیا۔ بالکل، ناک کے اندر ہڈیوں کا ایک بھول بھلیا جیسا نظام ہے۔ ہوا سیدھی نہیں جاتی، گھوم کر جاتی ہے، اور یہ نظام روزانہ تقریباً 1 لیٹر پانی پیدا کرتا ہے تاکہ ہوا کا درجہ حرارت 95 ڈگری اور نمی 95% ہو سکے۔ اور یہ سونگھنے کا بھی کمال آلہ ہے۔ مائیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر صرف خوشبو سے بچہ پہچان لیتی ہیں۔ ہاں، سونگنے کی حس ہماری بصارت سے بھی گہری ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر یہ صرف ایک ایئر کنڈیشنر اور سونگھنے کی مشین ہے تو ہم اس کی ساخت پر اتنے پاگل کیوں ہیں؟ چھوٹی ناک بڑی ناک کا کیا چکر ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بھی ارتقائی ہے۔ قدیم دور میں مرد شکار کرتے تھے، چوٹیں لگتی تھیں، کھوپڑی بھاری ہوئی اور ناک بھی بڑی ہو گئی چوٹ سہنے کے لیے۔ اچھا، تو بڑی ناک مردانگی کی علامت بن گئی؟ جی، اور اس کے برعکس چھوٹی ناک کو جوانی اور نسوانیت سے جوڑ دیا گیا۔ اور اسی لاشعور نے آج سرجری کی انڈسٹری کھڑی کر دی۔ 1923 میں فینی برس نے پہلی مشہور رائنوپلاسٹی کروائی اور آج ایران میں اس کا سب سے زیادہ رجحان ہے۔ ایران کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ وہاں پردے کی وجہ سے جسم اور بال ڈھکے رہتے ہیں تو توجہ کا مرکز صرف چہرہ اور خصوصاً ناک ہی بچتی ہے۔ تو وہ وہاں خود کو نمایاں کرنے کا ذریعہ ہے۔ ویسے مشرق وسطی کی بدو خواتین کی سونے کی نتھنی تو باقاعدہ فائنینشیل سیکیورٹی تھی، طلاق کی صورت میں کام آتی۔ ہاں، چلتا پھرتا بینک اکاؤنٹ۔ اور بحر الکاہل کے ٹروبرین آئلینڈرز میں ناک رگڑنے کی رسم کتنی پیاری ہے۔ وہ سانس اندر کھینچتے ہیں، محبت اور برابری کا اظہار۔ بالکل، ایک ہی ہوا میں سانس لینا۔ اب آتے ہیں گالوں پر، جو صحت اور جذبات کے سب سے بڑے عکاس ہیں۔ بچے کے گول گال دیکھ کر پیار آتا ہے، لیکن شرمانے کا عمل بڑا عجیب ہے۔ ہم اپنی کمزوری کیوں ظاہر کرتے ہیں سرخ ہو کر؟ یہی تو طاقت ہے۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں یا نئے بندے سے ملتے ہیں تو گالوں کا سرخ ہونا سگنل ہے کہ میں آپ کے لیے خطرہ نہیں ہوں۔ یہ معصومیت کا اظہار سامنے والے کے دفاعی نظام کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ لیکن اسی شرمانے کو غلاموں کی منڈیوں میں استحصال کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہاں، رومن منڈیوں میں جو لڑکیاں شرماتی تھیں ان کی قیمت دگنی ہوتی تھی، کیونکہ یہ ان کے معصوم ہونے کی گارنٹی سمجھی جاتی تھی۔ انسانی تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے۔ ہاں، بہت افسوسناک۔ اور رنگت کالی ہونے یا ٹیننگ کی بات کریں تو پہلے یہ غریب محنت کش کسانوں کی علامت تھی۔ امیر خواتین تو دھوپ سے بچتی تھیں سفید میک اپ لگا کر۔ اور آج بالکل الٹ ہے۔ آج یورپ میں ٹیننگ عمارت اور پرتعیش چھٹی کی علامت ہے۔ اور اس سفید میک اپ میں سیسا ہوتا تھا جس سے خواتین مر جاتی تھیں۔ لیکن 17ویں صدی کی اٹلی کی ایکوا ٹوفانا والی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی، سائنورا ٹوفانا کا زہریلا میک اپ۔ ہاں، مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو زہر تھا اس سے وہ خاتون خود کیوں نہیں مرتی تھی؟ یہی تو اس مجرمانہ ذہنیت کا کمال تھا۔ وہ زہر براہ راست جلد پر نہیں لگاتی تھیں، پہلے ایک محفوظ تہ لگاتی تھیں، پھر زہر۔ یہ ان خواتین کو بیچا جاتا تھا جو ظالم شوہروں کی قید میں تھیں۔ اور شوہر چومنے سے مر جاتا؟ بالکل، زہر منہ کے ذریعے جسم میں جاتا، آہستہ آہستہ اثر کرتا، کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ 600 سے زائد مردوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس نے۔ خوفناک۔ لیکن گال سیاسی بینر بھی تو بنے نا 17ویں اور 18ویں صدی میں بیوٹی سپاٹس کے ذریعے۔ ہاں، پہلے یہ داغ چھپانے کے لیے تھے، پھر دائیں بازو کی وگ پارٹی کی خواتین دائیں گال پر اور بائیں بازو کی ٹوری پارٹی کی خواتین بائیں گال پر بیوٹی سپاٹ لگانے لگیں۔ یعنی محفل میں ایک نظر سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون کس پارٹی کا ہے۔ اور آج ہم انہی گالوں کو ہموار رکھنے کے لیے مائکرو ڈرمابریشن اور کیمیکل پیلنگ جیسی تکلیف دہ چیزیں کرواتے ہیں۔ کیونکہ ہماری نفسیات نہیں بدلی، ہم آج بھی سماجی قبولیت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ واقعی آج کی گفتگو نے چہرے کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا۔ لیکن
اختتام پر میں ایک بات سوچ رہی تھی، چہرہ جو ہم نے ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے ارتقائی طور پر بنایا تھا نا، آج جب ڈیپ فیکس اور اے آئی فلٹرز آ گئے ہیں تو کیا ہم اسکرین پر نظر آنے والے چہروں پر بھروسہ کر پائیں گے؟ یہ بہت گہری سوچ ہے۔ اگر ہم ڈیجیٹل نقابوں کے پیچھے چھپ گئے تو لاکھوں سال کی ارتقائی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ جس چہرے نے ہمیں درد محسوس کرنا سکھایا وہی جھوٹا پڑ گیا تو انسانی رابطہ کہاں جائے گا؟ ہاں، یہ واقعی ایک سوال ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا پڑے گا۔ خیر، انسانی جسم اور ارتقاء کے رازوں کا ہمارا یہ سفر ظاہر ہے یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم کتاب کے اگلے باب پر تفصیلی بحث کریں گے۔ تب تک حیران ہوتے رہیں اور اپنے ارد گرد غور کرتے رہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز ایک عجیب سی صورتحال سے کرتے ہیں۔ تصور کیجئے ایک نہایت سنجیدہ کارپوریٹ میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ ایک پروفیشنل خاتون اپنا سوٹ پہنتی ہیں، اپنی فائلیں اٹھاتی ہیں اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں پر گہری سرخ لپسٹک لگاتی ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھنے میں یہ ایک نہایت عام سی کاسمیٹک عادت لگتی ہے نا، ایک پروفیشنل روٹین کا حصہ۔ ہاں بالکل، لیکن کیا لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ چھوٹی سی عادت اصل میں لاکھوں سال پرانا شدید جنسی بیداری یعنی ایکسٹریم اراؤزل کا ایک ارتقائی اشارہ ہے؟ ہم تو جدید بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جسم قدیم زبان بول رہا ہوتا ہے۔ یہ تضاد واقعی حیرت انگیز ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آج کی ثقافت نے ہمارے ان قدیم جانوروں والے ارتقائی ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا لاشعور آج بھی انہی اشاروں پر چلتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو سننے والوں کے لیے بتاتا چلوں کہ آج کا یہ سیشن ہمارے ایک وسیع تر سفر کا پہلا حصہ ہے۔ ہم انسانی جسم، خاص طور پر خواتین کے بالائی جسم کے چھپے ہوئے ارتقائی رازوں اور ثقافتی کہانیوں کا گہرا مطالعہ کریں گے۔ جی، یعنی ہونٹوں سے لے کر انگلیوں کے پوروں تک ہمارے پاس موجود تاریخی اور سائنسی حوالوں کے مطابق ہمارے جسم کا ہر حصہ بقا اور ثقافت کی ایک ایسی حیرت انگیز کہانی سناتا ہے جو عام آنکھ سے اوجھل ہوتی ہے۔ تو پھر بنا کسی تاخیر کے سفر کا آغاز چہرے کے سب سے نمایاں حصے سے کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہمارے ہونٹ تو باقی جانوروں کے بھی ہوتے ہیں نا، تو انسانوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اگر ہم بالکل بایولوجیکل سطح پر دیکھیں نا، تو انسانی ہونٹ جانوروں کی دنیا میں منفرد ہیں۔ یہ باہر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں سائنس میں ایورٹڈ لپس کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی جیسے ہم اپنے قریبی جانوروں چمپینزی یا گوریلا کو دیکھیں تو ان کے ہونٹ اندر کی طرف ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ نہایت پتلے اور سخت ہوتے ہیں۔ انسان کے یہ باہر کو نکلے ہوئے نرم ہونٹ دراصل ایک جننی یا ایمبریونک خصوصیات ہیں۔ لیکن اس خصوصیت کا فائدہ کیا تھا ارتقائی لحاظ سے؟ مطلب ارتقاء نے صرف انسان کو ہی یہ کیوں دیے؟ اس کی بنیادی وجہ بچپن کی بقا تھی۔ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ نرم ہونٹ ماں کا دودھ پینے کے لیے ایک بہت مضبوط ایئر ٹائٹ سیل یا ویکیوم بناتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر باقی جانوروں میں تو یہ بچپن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، انسان میں یہ جوانی تک کیوں باقی رہ گیا؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ ارتقاء نے یہاں ایک بالکل نیا راستہ اپنایا۔ جوانی میں، خاص طور پر خواتین میں، یہ ہونٹ ایک طاقتور جنسی اشارہ بن گئے۔ رکیں، وہ کیسے؟ بایولوجیکل لحاظ سے یہ مانا جاتا ہے کہ چہرے کے ہونٹ دراصل خواتین کے دیگر اعضاء یعنی لیبیا کی جسمانی نقل کرتے ہیں۔ اوہ، تو یہ ایک طرح کی میمکری ہے۔ جی بالکل، جب شدید جنسی بیداری ہوتی ہے تو خون کا بہاؤ اچانک بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح وہ اعضاء سرخ ہوتے ہیں اور پھولتے ہیں، بالکل اسی وقت چہرے کے ہونٹ بھی خون سے بھر کر سرخ ہو جاتے ہیں۔ انسان اس جسمانی تبدیلی کو ہی خوبصورتی کا معیار سمجھنے لگا۔ یہ تو حیران کن ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انسان اس ممکری کا شعور بہت پہلے سے رکھتا تھا۔ میں نے حوالوں میں پڑھا تھا کہ قدیم مصر میں سرخ مٹی سے ہونٹ رنگے جاتے تھے۔ جی، اور بابل کے قدیم شہر اور میں تو باقاعدہ ریڈ لپ پینٹ ملا تھا ایک ملکہ کی قبر سے۔ ارے واہ! اور سب سے عجیب بات جو مجھے لگی وہ قدیم یونانیوں کی تھی۔ وہ ہونٹوں کو رنگنے کے لیے پودوں کے رنگوں کے ساتھ ساتھ تھوک اور مگرمچھ کا فضلہ بھی استعمال کرتے تھے۔ ہاں بالکل، مگرمچھ کا فضلہ۔ اور دنیا کے مختلف حصوں میں تو ہونٹوں کو نمایاں کرنے کے اور بھی شدید طریقے اپنائے گئے۔ افریقی قبائل اس کی بڑی مثال ہیں۔ جیسے وہ سورما قبیلے کی پلیٹیں۔ جی، وہاں خواتین اپنے نچلے ہونٹ کو کاٹ کر اس میں مٹی کی بڑی پلیٹیں پہنتی ہیں۔
وقت کے ساتھ ہونٹ پھیل کر بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس قبیلے میں جس کی پلیٹ جتنی بڑی اس کی حیثیت اتنی ہی اعلیٰ مانی جاتی ہے۔ خیر، میرا یہاں ایک سوال ہے، اگر لپسٹک لگانا بنیادی طور پر شدید جنسی بیداری کی جسمانی نقل ہے، تو کیا دفتر کی کسی سنجیدہ میٹنگ سے پہلے لپسٹک لگانا ارتقائی لحاظ سے ایک مزاحیہ تضاد نہیں ہے؟ بالکل ہے، یہ انسانی رویوں کا ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ہم پروفیشنل دکھنا چاہتے ہیں لیکن سگنل کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں۔ چلیں اب ہونٹوں سے ذرا اندر چلتے ہیں، جہاں زبان اور دانتوں کی بات آتی ہے۔ جی، زبان اور دانت محض کھانا کھانے سے کہیں زیادہ کام کرتے ہیں۔ زبان کے حوالے سے ایک بڑا ارتقائی فرق ہے نا مردوں اور عورتوں میں؟ ہاں، خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ روانی سے یعنی وربل فلوئنسی کے ساتھ بات کر سکتی ہیں۔ دماغ کے سکین سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا دماغ اس معاملے میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور اس کی ارتقائی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ قدیم دور میں مرد شکار پر جاتے تھے جہاں خاموشی ضروری تھی، ایک آواز نکلی اور شکار غائب۔ صحیح کہا آپ نے۔ جبکہ دوسری طرف خواتین قبیلے میں رہتی تھیں، وہاں بچوں کو سکھانا، سماجی معاملات سنبھالنا اور آپس کے جھگڑے سلجھانا ہوتا تھا۔ اس کے لیے مسلسل بات چیت ضروری تھی۔ بالکل۔ اب دانتوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کل دانتوں میں کیڑا لگنا کتنا عام ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ قدیم انسانوں میں ایسا نہیں تھا۔ جی نہیں، یہ جو کیڑا لگنا یا کیویٹی ہے نا، اس کی اصل وجہ منہ میں پایا جانے والا ایک خاص بیکٹیریا ہے جسے لیکٹوبیسیلس کہتے ہیں، جو ہمارے کھائے ہوئے کاربوہائیڈریٹس کو ایسڈ میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور وہ ایسڈ دانت کے سخت ترین حصے یعنی انیمل کو گلا کر سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ بیماری تبھی بڑھی جب انسان نے زراعت اپنائی اور میٹھا کھانا شروع کیا۔ لیکن تاریخ کا سب سے دلچسپ حصہ وہ ہے جہاں دانتوں کی بیماری کو باقاعدہ سماجی حیثیت اور دولت سے جوڑ دیا گیا، جیسے انگلینڈ میں ملکہ الزبتھ کے دور میں۔ او ہاں، اس دور میں چینی یعنی شوگر بہت ہی مہنگی ہوتی تھی، عام عوام کی تو اس تک رسائی ہی نہیں تھی۔ تو جو امیر تھے وہ شوق سے میٹھا کھاتے تھے اور ان کے دانت اس ایسڈ کی وجہ سے کالے پڑ جاتے تھے۔ ملکہ الزبتھ کے اپنے دانت بالکل کالے تھے۔ اور عوام نے اسے دیکھ کر سوچا کہ کالے دانت ہونے کا مطلب ہے کہ یہ شخص بہت امیر ہے۔ عام لوگ جن کے دانت سفید ہوتے تھے وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سفید چمکدار دانت ہمیشہ سے خوبصورتی کا معیار رہے ہیں، لیکن کالے دانتوں کا یہ فیشن ثابت کرتا ہے کہ ظاہری خوبصورتی دراصل صرف اس بات کی رسید ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جاپان میں تو اوہا گورو نام کی ایک روایت تھی جس میں اعلیٰ حیثیت کی عورتیں اپنے دانتوں پر لوہے کے ذرات سے بنا ایک ڈائی لگاتی تھیں تاکہ دانت کالے اور چمکدار لگیں۔ ارے باپ رے! اور آج کل لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے دانتوں پر ہیرے یا ٹوتھ جولز لگوا رہے ہیں۔ طریقہ بدل گیا ہے لیکن مقصد وہی ہے۔ خیر، منہ سے نیچے آتے ہوئے اب ہم گردن تک پہنچتے ہیں۔ جی، گردن نہ صرف سر کو سہارا دیتی ہے بلکہ ثقافتی اور سماجی اشاروں کا ایک اہم مرکز ہے۔ مرد اور عورت کی گردن میں بڑا واضح ارتقائی فرق ہے۔ ہاں، گردن کا ذکر آتے ہی مجھے شکار یاد آ جاتا ہے۔ ارتقائی طور پر مردوں کی گردن موٹی اور چوڑی ہوتی ہے تاکہ وہ لڑائی میں خود کو بچا سکیں، اور دوسری طرف عورتوں کی گردن لمبی اور پتلی ہوتی ہے۔ اسی نزاکت کی وجہ سے یہ کشش کا مرکز بن گئی، کیونکہ گردن میں ہماری جاگولر وین ہوتی ہے جو جسم کی سب سے نازک اور خطرناک جگہ ہے نا۔ بالکل، اس حصے کو دکھانا دراصل سامنے والے کو یہ اشارہ دینا ہے کہ میں تمہارے سامنے نہتھا ہوں۔ کمزوری کا یہ مظاہرہ کشش پیدا کرتا ہے۔ جاپان کی گیشا ثقافت میں تو گردن کے پچھلے حصے کو چھاتیوں سے بھی زیادہ پرکشش سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، میں نے پڑھا کہ وہ وہاں سے میک اپ ہٹا کر وی یا ڈبلیو کی شکل میں ننگی جلد چھوڑ دیتی تھیں۔ اور برما کی پڈونگ خواتین کو دیکھ لیں، وہ پیتل کے چھلے پہن کر اپنی گردنوں کو غیر معمولی حد تک لمبا کرتی ہیں۔ حالانکہ وہ چھلے دراصل کالر بون کو نیچے دھکیلتے ہیں جس سے گردن لمبی لگتی ہے، مگر مقصد وہی ہے، نزاکت کو نمایاں کرنا۔ سر کو ایک طرف جھکانا دراصل بچپن میں والدین کے کندھے پر سر رکھنے کی معصومیت کی یاد دلاتا ہے۔ جی بالکل، اس حرکت کو ہیڈ کاک کہا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان سر جھکا کر اپنی جاگولر وین والے حصے کو کھولتا ہے تو یہ دراصل ایک سبمسو رویہ ہے۔ مطلب یہ سامنے والے کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ارتقائی ٹول ہے جی کہ مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اب گردن جن کندھوں پر ٹکی ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ کندھوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں خواتین کی بدلتی ہوئی سماجی حیثیت کا بہت بوجھ اٹھایا ہے۔
ماہرین کے مطابق خواتین کے گول اور نرم کندھے ایک پیئرڈ ہیمسفیئر سگنل دیتے ہیں۔ یعنی دماغ گول اور جوڑوں کی شکل والی چیزوں کو پرکشش سمجھتا ہے۔ جی ہاں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کندھوں کو طاقت دکھانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہاں، خواتین کے فیشن میں چوڑے کندھوں کا استعمال اس کی بڑی مثال ہے، جیسے دوسری جنگ عظیم اور خاص طور پر 1980 کی دہائی کا پاور ڈریسنگ فیشن۔ بالکل، جب خواتین گھر سے نکل کر مردوں کے برابر کام کرنے آئیں تو انہوں نے شولڈر پیڈز کا استعمال شروع کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 1980 کی دہائی کے بڑے بڑے شولڈر پیڈز محض ایک فیشن کی غلطی نہیں تھے، بلکہ وہ مردوں کے غلبے والے کارپوریٹ میدان جنگ میں اترنے والی خواتین کے لیے ایک ارتقائی زرہ بختہ تھے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ وہ دراصل اپنی نزاکت چھپا کر ایک طاقتور شکل اختیار کر رہی تھیں۔ اور ایک اور ارتقائی ریفلیکس بھی ہے کندھوں کا، جسے ہم شرگ کرنا یا کندھے اچکانا کہتے ہیں۔ جی، جب کسی کو ڈر لگتا ہے تو وہ فوراً اپنے کندھے اچکا لیتا ہے۔ یہ وہی پرانی بات ہے، جب شکاری حملہ کرتا ہے تو ہم کندھے اچکا کر اپنی نازک گردن کو چھپانے کا دفاعی رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب ان طاقتور کندھوں سے جڑے بازوؤں اور بغلوں کی طرف چلتے ہیں۔ بظاہر یہ سادہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے نیچے ارتقاء کی ایک خوشبودار کہانی چھپی ہے۔ جی بالکل، بغلوں کے غدود، جنہیں ایپوکرائن سینٹ گلینڈز کہتے ہیں، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ جب انسانوں نے 4 ٹانگوں سے 2 ٹانگوں پر چلنا شروع کیا اور آمنے سامنے ملن کا طریقہ اپنایا تو یہ خوشبو انتہائی اہم ہو گئی۔ ہاں، یہ غدود ایک گاڑھا مواد پیدا کرتے ہیں۔ جب بیکٹیریا اس مواد کو کھاتے ہیں تو ایک خاص خوشبو یا فیرومونز پیدا ہوتے ہیں۔ قدیم دور میں یہ جنسی کشش کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ میں تو یہ پڑھ کر دنگ رہ گیا کہ پرانے وقتوں میں یورپ میں مرد ڈانس کرتے وقت بغل میں رومال رکھتے تھے تاکہ وہ پسینے کی خوشبو جذب کر لے۔ بالکل، اور پھر وہ رومال اپنی پسندیدہ عورت کے چہرے پر لہراتے تھے، اور بعض علاقوں میں تو عورتیں ڈانس کرتے وقت بغل میں سیب کا ٹکڑا رکھتی تھیں جو بعد میں مرد کو دیتی تھیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے قدرتی مسور کن پسینے کو دھونے اور شیونگ پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہی مشک جیسی کشش پیدا کرنے کے لیے مہنگے پرفیوم خریدتے ہیں۔ کیا ہم خود کو مٹا کر دوبارہ خرید نہیں رہے؟ بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں۔ البتہ ایک سائنسی حقیقت یہ بھی ہے کہ ایشیائی لوگوں جیسے جاپانی اور کوریائی آبادیوں میں یہ خوشبو والے غدود قدرتی طور پر غائب ہوتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ خیر، اب بازوؤں سے گزرتے ہوئے ہم انسانی جسم کے سب سے شاندار اوزار کی طرف آتے ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ اور انگلیاں۔ جی، بازو تو دراصل کرینے ہیں جو ہاتھوں کو حرکت دیتی ہیں۔ ہاتھوں کی بات کریں تو مردوں کی پاور گرپ بہت مضبوط ہوتی ہے، لیکن خواتین کے ہاتھوں کی پریسیژن گرپ بہت لچکدار اور نفیس ہوتی ہے۔ مطلب باریک کام جیسے سوئی کا کام یا آج کل مائکرو چپس بنانا، یہ کام خواتین زیادہ مہارت سے کرتی ہیں۔ اور ہاتھوں سے جڑی ایک اور عجیب بات ہے ہتھیلیوں پر پسینہ آنا۔ ہاں، عام طور پر لوگ سوچتے ہیں گرمی سے پسینہ آ گیا، لیکن ہتھیلیوں پر پسینہ تناؤ یا سٹریس کی وجہ سے آتا ہے۔ کیونکہ قدیم انسان جب خطرے میں درخت پر چڑھتا تھا تو یہ پسینہ اسے پھسلنے سے بچاتا تھا نا، فرکشن دیتا تھا۔ بالکل صحیح۔ اور سردی میں ہاتھوں کا رنگ بدلنا، جسے سنو بال ایفیکٹ کہتے ہیں، وہ بھی ایک بقا کا طریقہ ہے۔ پہلے خون رکتا ہے، پھر اچانک واپس آتا ہے تاکہ انگلیاں مر نہ جائیں۔ صحیح، اور انگلیوں کی تو اپنی الگ تاریخ ہے۔ کلمے کی انگلی کو پوائزن فنگر کہا جاتا تھا، چھوٹی انگلی کا کوئی سائیکک لنک مانا جاتا تھا، لیکن مجھے سب سے حیران کن بات انگوٹھی والی انگلی کی لگی۔ جی، وہ جسے ہم رنگ فنگر کہتے ہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آزادی کی کمی یا لیک آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے۔ رکیں، تو کیا شادی کی انگوٹھی تیسری انگلی میں صرف اس لیے پہنائی جاتی ہے کیونکہ وہ حیاتیاتی طور پر سب سے کمزور اور ماتحت انگلی ہے؟ اس ایک حیوانی حقیقت نے تو شادی کی انگوٹھی کا سارا رومانوی تصور ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ انگلی اکیلی سیدھی نہیں ہو پاتی، وہ باقی انگلیوں پر انحصار کرتی ہے۔ اور پھر خواتین کی جانب سے جو انتہائی لمبے ناخن رکھنے کا جدید جنون ہے، وہ بھی تو ہاتھوں سے جڑا ہے۔ یعنی یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کوئی مشقت والا کام نہیں کرتے، ہمارا سٹیٹس اونچا ہے۔ جی، تو یہ سب عادات، چاہے ہاتھوں کی پکڑ ہو، ناخن ہو یا گردن کا جھکاؤ، یہ دراصل ہماری قدیم ارتقائی تاریخ کے سائے ہیں۔ واقعی؟
تو یہاں سننے والوں کے لیے ایک چونکا دینے والا آخری خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ جب ہم اگلی بار کسی سے ہاتھ ملائیں، اپنے پینٹ کیے ہوئے ہونٹوں سے مسکرائیں یا بے خیالی میں کندھے اچکائیں تو ہمیں خود سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیے وہ کیا؟ کہ کیا یہ واقعی ہماری اپنی مرضی ہے یا ہم انجانے میں لاکھوں سال پرانی بایولوجیکل اسکرپٹ پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کا ایک بے حد گہرا زاویہ ہے، اور اسی کے ساتھ آج ہم نے بالائی جسم کا یہ شاندار سفر مکمل کر لیا ہے۔ جی ہاں، لیکن انسانی ساخت کے راز یہیں ختم نہیں ہوتے۔ اگلے لیکچر میں اور اگلے باب پر بات کرتے ہوئے ہم اس سفر کو جسم کے نچلے حصے کی طرف لے جائیں گے اور مزید حیرت انگیز ارتقائی سچائیوں پر سے پردہ اٹھائیں گے۔ لہٰذا اگلی نشست کے لیے تیار رہیں۔ اچھا، پچھلے لیکچر کے بعد جہاں ہم نے انسانی جسم کی تاریخ پر بات کی تھی، آج ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہاں، اور آج کا جو تفصیلی جائزہ ہے اس میں وہی تحقیقی مواد اور سماجیاتی مطالعے شامل ہیں جو اصل میں یعنی سوچ کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بالکل، اور مطلب جب بھی کوئی عام شخص صبح اٹھ کر اپنی الماری کھولتا ہے ہاں تو دن بھر کے لیے اپنے کپڑوں کا انتخاب کرتے وقت اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ آج موسم کیسا ہے یا کون سا رنگ اچھا لگے گا۔ صحیح بات ہے، بس عام سی بات ہے۔ رائٹ، لیکن ہمارے سامنے جو آج تحقیقی مواد اور دستاویزات موجود ہیں وہ ایک ایسی حقیقت بیان کرتے ہیں جو اس عام سے عمل کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ واقعی، مطلب لباس کو ہم محض جسم ڈھانپنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن دراصل یہ صدیوں پرانی سیاست، عالمی جنگوں اور قدیم جنسی اشاروں کا نتیجہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج کا جو مقصد ہے نا وہ یہ سمجھنا ہے کہ لباس کا انتخاب صرف فیشن نہیں رہا۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کپڑے ہماری مرضی کا حصہ ہیں، بالکل۔ لیکن ان سورسز کو غور سے پڑھنے کے بعد واضح ہوتا ہے کہ لباس انسانی دماغ اور سماج کی سوچ کو کنٹرول کرنے کا ایک طاقتور اور خاموش ہتھیار رہا ہے۔ What's fascinating here is کہ ہم عام طور پر کپڑوں کو صرف ایک بے جان اور معصوم سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن تاریخ اور بایولوجی کے ان حوالوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف دھاگا نہیں ہے۔ ہاں، کچھ اور ہی کہانی ہے اس کے پیچھے۔ رائٹ، ہم اسے ایک پرائمیول سگنل یعنی ایک قدیم اشارہ کہہ سکتے ہیں۔ جو لباس آج لوگ پہنتے ہیں اس کے پیچھے صادیوں کی پالیٹکس چھپی ہوئی ہے۔ ارے واہ، مطلب کپڑا صرف جسم نہیں ڈھانپتا، وہ پیغام بھیجتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور وہ پیغام ہمیشہ سوسائٹی کے مقاصد کے تابع رہا ہے۔ سننے والوں کو لیے جاننا ضروری ہے کہ ان کی وارڈروب میں جو کچھ لٹک رہا ہے نا، اس کی ایک بہت گہری سائیکالوجی ہے۔ تو چلیے اس تحقیق کے اس حصے سے شروع کرتے ہیں جس نے صدیوں تک اخلاقیات اور فیشن کی بحث کو سب سے زیادہ گرم رکھا، یعنی عورتوں کی کمر کا بناؤ۔ ہاں، یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ ان تاریخی حوالوں میں ایک بہت ہی مخصوص پیمانے کا بار بار ذکر آیا ہے، وہ 7.10 کا ویسٹ ٹو ہپ ریشیو، یعنی کمر اور کولوں کا تناسب۔ رائٹ، 7.10 کا ریشیو۔ میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ پتلی کمر کو پسند کرتے تھے، لیکن کیا سوسائٹی کا اس مخصوص نمبر پر اتنا زور دینا صرف ایک اتفاق تھا؟ دیکھیں، یہ کسی بھی طرح اتفاق نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک مکمل فطری یعنی بایولوجیکل سائنس کام کر رہی تھی۔ اچھا، بایولوجیکل سائنس کیسے؟ بایولوجیکلی دیکھا جائے تو یہ 7.10 کا تناسب اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ ایک عورت ابھی ماں نہیں بنی۔ ان ڈاکیومنٹس میں اس حالت کو نوبائل ورجنٹی کہا گیا ہے۔ یعنی شادی کے قابل ہونے کی علامت۔ بالکل۔ فطرت کا قانون یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کی کمر کا سائز عام طور پر کچھ انچ بڑھ جاتا ہے۔ صحیح، وہ پہلے جیسی پتلی نہیں رہتی۔ رائٹ، تو قدیم زمانے سے ہی مردوں کے دماغ میں یہ سگنل بیٹھ گیا کہ 7.10 کا ریشو نایاب ہے۔ واو۔ اور جب سماج نے ترقی کی تو انہوں نے اس فطری پیغام کو اور زیادہ طاقتور بنانے کے لیے لباس کا سہارا لیا، اور یہاں سے کورسیٹ کی پیدائش ہوتی ہے۔ کورسیٹ، وہ سخت لباس جو جسم کو دبا کر ایک مصنوعی آور گلاس یا ریت گھڑی جیسی شکل دیتا تھا۔ ہاں، بالکل نہیں۔ Here's where it gets really interesting۔ جب میں نوٹس کو پڑھ رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ مجھے لگا کہ کورسیٹ دراصل اس پرانے دور کا انسٹاگرام فلٹر تھا۔ ہاں، انسٹاگرام فلٹر،
یہ بہت اچھی مثال ہے نا؟ مطلب آپ ایک ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جو حقیقت کو چھپا کر ایک پرفیکٹ مگر جھوٹا ایلوژن بنا رہی ہے۔ صحیح بات ہے، آج کل ڈیجیٹل ٹول سے کمر پتلی دکھائی جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور کورسٹ نے بھی وہی کیا، بس فرق یہ تھا کہ وہ ڈیجیٹل میں ہی فزیکل تھا۔ اس نے ایک ایسی جھوٹی تصویر تراشی جسے سوسائٹی نے وقت کے ساتھ حقیقت مان لیا، اور اسی ایلوژن کے چکر میں عجیب و غریب باتیں بھی مشہور ہو گئیں۔ ہاں، میں نے انہی ڈاکیومنٹس میں پڑھا ہے اور میں سچ میں حیران رہ گیا کہ اس دور میں عورتیں 18 انچ کی کمر کے لیے اپنی نچلی پسلیاں یعنی ریبز تک نکلوا دیتی تھیں۔ نہیں، یہ بالکل ایک من گھڑت کہانی اور تاریخی مت ہے۔ ویٹ، واقعی یہ مت ہے؟ بالکل مت ہے۔ فیشن کی تاریخ پر تحقیق کرنے والی مشہور محقق ویلری اسٹیل نے اس بات کی مکمل نفی کی ہے۔ اچھا، لیکن یہ افواہ پھیلی کیسے پھر؟ اگر ہم لاجیکلی سوچیں تو 19 سینچری کے آخر میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی یافتہ تو تھی نہیں، اینستھیزیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا کہ اس طرح کی پیچیدہ سرجری صرف فیشن کے لیے کی جا سکے۔ صحیح، اس زمانے میں سرجری کا مطلب تو سیدھا انفیکشن اور موت کا خطرہ تھا۔ ایگزیکٹلی، اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ زیادہ تر تصویریں جن میں ایسی حیران انگیز پتلی کمریں دکھائی گئی تھیں وہ اس دور کے مطابق ڈارک روم میں ری ٹچ کی جاتی تھیں۔ اوہ واو، یعنی پرانے دور کا فوٹو شاپ۔ ہاں، فوٹوگراف کو دھو کر ہاتھ سے سیاہی یا خرچ کر ٹھیک کیا جاتا تھا۔ 18 انچ کی کمر کوئی عام بات نہیں تھی۔ سوسائٹی کے ذہن میں 7.10 ریشو کا تصور اتنا حاوی تھا کہ لوگ سچائی سے زیادہ اس ایلیوژن کو دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا بات ہے، لیکن اس بحث میں ایک پوائنٹ بہت عجیب ہے۔ اگر 18 انچ کی کمر ایک ایلیوژن تھا اور کورسٹ پہننا پریکٹیکلی اتنا تکلیف دہ تھا، بہت تکلیف دہ ہوتا تھا سانس لینا بھی۔ رائٹ، تو لوگ اسے برداشت کیوں کرتے تھے؟ ان تاریخی دستاویزات میں واضح لکھا ہے کہ کورسٹ کے حق اور مخالفت میں ایک شدید بحث چل رہی تھی۔ سوسائٹی اتنی بٹی بھی کیوں تھی؟ یہ تضاد اس جائزے کا سب سے کمپلیکس حصہ ہے۔ ایک ہی لباس پر دو مختلف سمتوں سے حملہ کیا گیا۔ پہلی تنقید ان لوگوں کی طرف سے آئی جو مذہبی خیالات رکھتے تھے، جیسے کہ 1654 کے جان بلور کا حوالہ قرار دیا، اور اس کے الفاظ دیکھیں، دھمکی دی کہ اس سے بدبودار سانس اور سڑنے والی سرانڈ، جسے ویدرنگ روٹننس کہا گیا ہے، وہ پیدا ہوگی۔ باپ رے، الفاظ کی شدت تو چیک کریں۔ ہاں، اس کا ماننا تھا کہ اندرونی اعضاء تباہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جدید دور میں اسے مردوں کے تسلط یعنی پیٹریارکل کنٹرول کا آلہ سمجھا گیا۔ یعنی عورت کو فزیکلی قید کرنے کا طریقہ۔ صحیح، تاکہ اس کی آزادانہ حرکت کو روکا جا سکے۔ یہ دونوں آرگیومنٹس تو واضح ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اسے پہنتے کیوں تھے؟ ان کا دماغ کیسے کام کر رہا تھا؟ یہاں ذہنیت کے دو اور پہلو آتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ اسٹریٹ لیسٹ ہونے یعنی اخلاقی فرض اور پرہیزگاری کی علامت تھا۔ اچھا، یعنی خود پر سخت کنٹرول۔ جو عورت سختی برداشت کرے وہ اخلاقی طور پر برتر ہے۔ جنسی کشش، کچھ مردوں کے لیے یہ لباس ایک کیجڈ یعنی قید شدہ جانور جیسی خصوصیت رکھتا تھا جسے پکڑنا آسان ہو۔ مائی گاڈ، یہ تو بہت ہی ڈارک ہے۔ ہاں، اس تصور میں شدید نفسیاتی اثرات تھے جو سیڈو میسوکزم تک جا پہنچتے ہیں، جہاں کسی پر تکلیف دہ کنٹرول میں کشش محسوس کی جاتی ہے۔ یہ پوائنٹ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، ایک طرف پاکیزگی اور دوسری طرف قید جانور کا تصور۔ بالکل، سوسائٹی نے اپنے حساب سے اسے استعمال کیا۔ اچھا، اگر میں نوٹس میں آگے چلوں تو نظر آتا ہے کہ پابندی صرف کمر تک محدود نہیں رہی۔ کمر کے بعد توجہ ایک اور حصے پر گئی اور وہ تھا عورتوں کا سینہ۔ If we connect this to the bigger picture، تو کمر سے توجہ سینے کی طرف منتقل ہونا ایک بہت نیچرل تاریخی تسلسل تھا۔ بایولوجیکل حوالے سے رائٹ۔ ہاں، اگر غور کیا جائے تو عورت کے سینے کا جو ہیمسفیریکل یعنی نصف کرے جیسا ابھار ہے، یہ انسانی ارتقاء کا ایک نایاب حصہ ہے۔ مطلب باقی جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، بڑے پرائمیٹس میں یہ ابھار صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، لیکن انسانوں میں یہ ہمیشہ نمایاں رہتا ہے۔ اوہ اچھا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ ابھار اصل میں انسانی ارتقاء میں پیچھے کے جسم یعنی بٹکس کی نقل کے طور پر سامنے آیا جب انسانوں نے 2 پیروں پر چلنا شروع کیا۔
یہ تاریخی بایولوجی کی لاجک دماغ کو مکمل طور پر گھما دینے والی ہے۔ واقعی حیران کن ہے۔ لیکن پرانے دور کا سماج جو مذہب میں اتنا سخت تھا، اس نے اس فطری ریالٹی کو اتنی آسانی سے تسلیم تو نہیں کیا ہوگا نا؟ بالکل نہیں۔ اخلاقیات کے ٹھیکیدار اس ابھار سے ہمیشہ شدید الجھن اور خوف کا شکار رہے۔ ہاں، ان حوالوں میں ایک مثال 17 سینچری کے اسپین کی ہے جو پڑھ کر سچ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ جوان لڑکیوں کے سینے کو لیڈ یعنی شیشے کی ٹھوس پلیٹ سے دبایا جاتا تھا۔ شیشے کی پلیٹس؟ سوچیں کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ انتہائی خوفناک لگ رہا ہے۔ کوئی سمجھ شیشے کی بھاری پلیٹس کیوں استعمال کرے گا؟ کیونکہ وہ سماج اس قدیم اشارے کی طاقت سے خوفزدہ تھا۔ پیورٹنز اور اسپین کے اخلاقی محافظوں کا مقصد تھا کہ عورتیں بالکل معصوم بچیوں جیسی لگیں۔ یعنی سیکشل میچورٹی کو چھپانا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ فزیکل طور پر نشوونما کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ ٹھوس دھات ثبوت ہے کہ سوسائٹی کو لگتا تھا اسے کپڑے سے نہیں پتھر جیسی ٹھوس چیزوں سے دبانا پڑے گا۔ ایک لمبے عرصے تک جسم کو ٹھوس ڈھانچوں میں قید رکھا گیا، لیکن پھر انڈسٹریل ریولوشن آئی، عورتیں فیکٹری کاموں میں گئیں تو کورسٹ رکاوٹ بننے لگا۔ بالکل، وقت بدلا۔ اور یہاں سے برازیئر یا برا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ 1914 میں میری فیلس جیکب نے رومال اور ربن سے پہلی برا بنائی۔ ہاں، یہ آغاز تھا۔ لیکن اس بدلاؤ کے پیچھے ایک اور بہت بڑی وجہ تھی۔ پہلی جنگ عظیم، ورلڈ وار 1۔ ایگزیکٹلی۔ یو ایس وار انڈسٹریز بورڈ نے دیکھا کہ کورسٹس کی سخت ہڈیوں میں بے شمار میٹل استعمال ہو رہا ہے اور جنگ کے لیے انہیں دھات چاہیے تھی۔ تو انہوں نے اپیل کی کہ عورتیں کورسٹس پہننا چھوڑ دیں۔ جی ہاں، باقاعدہ مہم چلائی گئی تاکہ میٹل بچا کر جنگ کے میدان میں لایا جا سکے۔ رکیے، ان دستاویزات کے مطابق انہوں نے آخر کتنا میٹل بچا لیا ہوگا؟ تاریخی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ انہوں نے لگ بھگ 28,000 ٹن میٹل بچا لیا اس مہم سے۔ 28,000 ٹن؟ یہ تو سوچ سے باہر کی بات ہے۔ اور اس مقدار سے 2 مکمل جنگی جہاز یعنی بیٹل شپس بنائے گئے۔ 2 بیٹل شپس یعنی عورتوں کی وارڈروب کی تبدیلی نے سیدھا 2 جنگی جہاز سمندر میں اتار دیے۔ یہ تو انبیلیویبل ہے نا؟ یہ لباس اور ریاست کی ضرورتوں کے جڑے ہونے کا سب سے عظیم ثبوت ہے۔ لیکن جنگ کے بعد جب برا عام ہو گئی تو کیا سماج نے جسم کو ویسے ہی رہنے دیا؟ میں 1950s کی دہائی کی ٹارپیڈو براس کے حوالے دیکھ رہا ہوں۔ صحیح اندازہ لگایا۔ ٹارپیڈو براس نے اس نرم ابھار کو ایک اگریسیولی پوائنٹڈ شیپ دے دی، جیسے کسی راکٹ کے وار ہیڈز ہوں۔ راکٹ وار ہیڈز جیسی شیپ؟ ہاں، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو لباس نے ہمیشہ بایولوجی کو ایگزیجریٹ کیا ہے۔ اپوزٹ سیکس کو متوجہ کرنے کی قدیم صلاحیت کو سوسائٹی نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لباس نے ایک لاؤڈ سپیکر کا کام کیا ہو۔ صحیح مثال ہے۔ لیکن یہاں آ کر ہمارا یہ تحقیقی مواد ایک اور سنگین طرف رخ کرتا ہے۔ جسم کی شکل کو دبانا یا ابھارنا ایک چیز ہے، لیکن سماج اس وقت کیا کرتا ہے جب لباس اتارنے کی بات آتی ہے؟ دا پالیٹکس آف ایکسپوجر، یہ بہت ڈیپ ٹاپک ہے۔ رائٹ؟ یہاں ہم اسٹیٹ کے قانونی کنٹرول کی طرف آتے ہیں۔ جو ایگزامپلز موجود ہیں وہ دماغ ہلا دیتی ہیں۔ ریاست جب کسی چیز کے ٹھیک یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتی ہے تو واقعی حیرت ہوتی ہے۔ اس کی سب سے شدید مثال 15 سینچری کے وینس میں ملتی ہے۔ اوہو، پونٹے ڈیریٹیٹے۔ یہ تاریخی پل کی کہانی پڑھ کر میں تو ٹھہر گیا تھا۔ واقعی؟ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی ایڈمنسٹریشن ایسا عجیب قانون پاس کر سکتی ہے کہ لباس اتارنا اسٹیٹ کی ضرورت بن جائے؟ واقعہ دراصل یہ تھا کہ 15 سینچری وینس میں مردوں کے درمیان جنسی تعلقات، جسے سوڈومی کہتے ہیں، اتنے عام ہو گئے تھے کہ ریاست پریشان ہو گئی۔ سزائے موت تھی اس وقت اس فعل کی، رائٹ؟ ہاں، موت کی سزا کے باوجود یہ بڑھ رہا تھا۔ فطری پاپولیشن رکنے کا خوف تھا، تو ایڈمنسٹریشن نے ایک عجیب قانون نافذ کیا۔ انہوں نے طوائفوں کو قانوناً مجبور کیا کہ وہ پل پر کھڑی ہوں۔ بالکل، کہ وہ اپنے گھروں کی کھڑکیوں میں اور ایک مخصوص پل پر اپنا سینہ ننگا کر کے کھڑی ہوں، تاکہ مرد فطری طور پر اپوزٹ سیکس کی طرف متوجہ ہوں اور سڈومی ختم ہو۔ So what does this all mean؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے اسٹیٹ کے مصلحت کے نام پر ننگے پل کو قانوناً لازمی قرار دے دیا۔ Exactly۔ اور اس پل کا نام ہی پونتے دلے تیتے پر گیا، یعنی برج آف بریسٹس۔ یہ فحاشی کو ختم کرنے کے لیے لباس اتروانے کی عجیب ترین مثال ہے۔ ہاں،
لیکن اگر ہم وقت کو آگے بڑھائیں اور جدید دور سے موازنہ کریں تو تصویر 180 ڈگری الٹی ہے۔ صحیح تسلسل ہے۔ جدید دور میں ایکسپوژر کو جرم سمجھا گیا۔ 1964 میں روڈی گرگنرج نے مونوکینی متعارف کروائی تو مسئلہ بنا، لیکن سب سے دل آزار واقعہ 1975 میں میامی میں پیش آیا۔ ہاں، اس پارک والا واقعہ۔ وہاں 3 ماؤں کو پولیس نے انڈیسنٹ ایکسپوژر کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچوں کو دودھ پلا رہی تھیں۔ یہ سن کر غصہ آتا ہے۔ ایک فعل جو مکمل طور پر فطری ہے، جہاں ماں بچے کو غذا دے رہی ہے، اسے اسٹیٹ نے پھانسی قرار دے دیا۔ بالکل، اور یہ صرف میامی کی بات نہیں، 2003 کی ایک اور مثال ہے گریس کے جزیرے روڈس کی۔ وہاں یوروویژن تھونگ کانٹیسٹ میں ایک لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور الزام کیا تھا؟ مقامی اقدار کی توہین۔ ہاں، تو سوال یہ ہے کہ اخلاقیت ہے کیا؟ ایک سماج یعنی وینس ننگے پن کو قانون بناتا ہے، دوسرا سماج میامی ماں کو بچے کو دودھ پلانے پر گرفتار کرتا ہے۔ دیکھیں، ان حوالوں نے ثابت کیا ہے کہ اخلاقیات کا بائیولوجی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر وقت اور جغرافی کا مسئلہ ہے۔ جسم وہی ہے، بس دیکھنے کا لینس بدل جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وینس کی سیاست کو کچھ اور چاہیے تھا، میامی کی سوچ الگ تھی۔ فطرت نہیں بدلی، قانون بدلتا رہا۔ یہ واقعی ذہن کو روشن کرنے والی باتیں ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہی ہے کہ لباس محض کپڑا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ عورت کے جسم پر کورسٹ کا دباؤ ہو، WW1 کا میٹل شارٹیج ہو یا وینس کے حیران کن قوانین، ہر چیز نے انسانی رویوں کو شیپ کیا ہے۔ ہاں، سننے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی وارڈروب میں موجود لباس اصل میں صدیوں کی تہذیب، جنگوں اور جنسی اشاروں کا نتیجہ ہے۔ صحیح۔ یہ لباس ایک خاموش سیاسی زبان ہے جو ہم ہر روز پہنتے ہیں۔ اس خاموش سیاسی زبان کو سمجھنے کے بعد میں ایک نیا اور تھوڑا پریشان کرنے والا سوال یہاں چھوڑنا چاہوں گا سننے والوں کے لیے۔ ضرور۔ اگر پچھلی صدیوں میں کورسٹس اور براز نے جسم کی نیچرل شیپ کو سماجیاتی مقاصد کے لیے بدلا تھا، تو کیا مستقبل میں ہم لباس کے بجائے جینیٹکلی یا بائیونک طور پر اپنے جسم کو ہی ڈیزائن کرنا شروع کر دیں گے تاکہ سماج کو خوش کیا جا سکے؟ کیا بات ہے! یہ واقعی ایک انتہائی گہرا سوال ہے۔ جب ہیومن انجینئرنگ وہاں تک پہنچ جائے گی تو قوانین کیا نیا رخ لیں گے، یہ دیکھنا باقی ہے۔ بالکل۔ اس گہرے سوال اور لباس کی اس سماجیاتی تاریخ کے ساتھ ہم آج کا یہ باب یہاں ختم کرتے ہیں۔ ہاں، اور اگلے لیکچر میں ہم اسی کتاب کے اگلے چیپٹر پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ صحیح، نئے راز کھولیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب کو یہی کہوں گا کہ سوچتے رہیے، کیپ ایکسپلورنگ اینڈ ڈگنگ ڈیپ۔ کیا کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ قدیم یورپ اور یونان کے لوگ جب بھی ان کا سامنا کسی ناگہانی آفت سے ہوتا تھا یا انہیں لگتا کہ شیطان آس پاس ہے تو وہ اسے بھگانے کے لیے اپنے ننگے سرین یعنی کولہوں کی نمائش کیوں کرتے تھے؟ یہ سن کر کافی ہنسی آتی ہے۔ بالکل، مطلب یہ کتنا عجیب رویہ لگتا ہے آج کے دور میں، لیکن اس عجیب و غریب تاریخی رویے کے پیچھے ایک انتہائی گہرا ارتقائی راز چھپا ہوا ہے۔ جی، پرانے وقتوں میں یہ مانا جاتا تھا کہ انسان کے جسم کا پچھلا حصہ وہ واحد چیز ہے جو اسے جانوروں سے مکمل طور پر ممتاز کرتی ہے۔ صحیح، کیونکہ شیطان کی تصویر کشی ہمیشہ جانوروں جیسی خصوصیات کے ساتھ کی جاتی تھی نا، کھر، سینگ یا دم، تو یہ تصور قائم ہو گیا کہ شیطان کے سرین نہیں ہو سکتے۔ بالکل نہیں ہو سکتے، اور اسی لیے اس خالص انسانی خصوصیت کی نمائش کو شیطان کی سب سے بڑی توہین سمجھا جاتا تھا۔ واہ! اور یہیں سے ہم آج کے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اس کتاب اور فراہم کردہ ذرائع پر مبنی بحث کا آخری اور حتمی حصہ ہے، ایک طرح کا کنکلوژن۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہم اسی حیرت انگیز ارتقائی سفر کو سمیٹنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح محض 2 پیروں پر کھڑے ہونے کے چھوٹے سے فیصلے نے انسانی جسم کے پوری بلو پرنٹ کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک انسانی بلو پرنٹ، مجھے یہ لفظ بہت پسند ہے، اور یہی آج کا ہمارا مشن ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے منفرد جسمانی خد و خال کی ارتقائی وجوہات اصل میں کیا ہیں، اور ہم ایک خاص ترتیب سے چلیں گے۔ جی، ہم جسم کی سب سے نجی
اور چھپی ہوئی بیولوجی یعنی جنسی اعضاء سے یہ سفر شروع کریں گے اور ثقافتی رویوں سے گزرتے ہوئے بالکل اوپر یعنی سر کے بالوں تک جائیں گے۔ یہ ایک مکمل نقشہ ہے، ہڈیوں کی ساخت سے لے کر سماجی روایات تک سب کچھ اس ایک واقعے کے گرد گھومتا ہے جب انسان نے 2 ٹانگوں پر چلنا شروع کیا۔ تو اگر ہم اس سب سے بڑے ارتقائی موڑ کی بات کریں تو جب ہمارے آباء و اجداد نے 4 ٹانگوں کے بجائے 2 ٹانگوں پر چلنا شروع کیا تو اس نے جسم کے ان حصوں کو بے نقاب کر دیا جو اس سے پہلے تک چھپے ہوئے تھے۔ بالکل، اور 2 پیروں پر کھڑے ہونے نے انسانی بقا کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ جب انسان 4 ٹانگوں پر چلتا تھا تو جنسی اعضاء محفوظ بھی تھے اور نظروں سے اوجھل بھی۔ اچھا، تو سیدھا کھڑا ہونے سے وہ اچانک بالکل سامنے آ گئے۔ بالکل سامنے آ گئے، اور ارتقائی حیاتیات بتاتی ہے کہ جنسی اعضاء کی اس مسلسل نمائش نے ابتدائی انسانی گروہوں میں ایک مستقل خلفشار پیدا کر دیا ہوگا۔ مطلب اگر ہر وقت یہ جنسی سگنلز ملتے رہیں تو کوئی بھی روزمرہ کا کام ناممکن ہو جاتا، شکار کرنا، مل جل کر رہنا سب مشکل ہو جاتا۔ اسی مستقل سگنل کو دبانے کے لیے انسانوں نے لباس کے ابتدائی تصور کو اپنایا، جسے لنگوٹ یا لائن کلاتھ کہا جاتا ہے۔ جیم۔ اس کا بنیادی مقصد موسم یا سردی سے بچاؤ نہیں تھا، بلکہ سماجی ماحول میں ان سگنلز کو میوٹ کرنا تھا تاکہ معاشرہ چل سکے۔ واہ، یہ واقعی ایک کمال کا نقطہ ہے کہ کپڑوں کی ایجاد سردی سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ سماجی ہم آہنگی کے لیے ہوئی۔ اور اگر ہم بائیولوجی کی مزید گہرائی میں جائیں تو مردوں اور عورتوں کے اعضاء کے جو اندرونی ساخت ذرائع میں بیان ہوئی ہے وہ ارتقاء کی ایک حیران کن انجینئرنگ ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ مثال کے طور پر دوسرے پرائمیٹس کے برعکس انسانی مرد کے اعضاء میں کوئی ہڈی یا اوسپینیس نہیں ہوتی۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ہڈی کی غیر موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم کو مکمل طور پر خون کے دباؤ یا جسے ہم ویزو کنجیشن کہتے ہیں اس پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ایک میکینیکل فرق نے کیا کردار ادا کیا ارتقاء میں؟ دیکھیں، چمپینزی یا بندروں میں ملاپ محض چند سیکنڈز کا عمل ہوتا ہے کیونکہ ان کا مقصد صرف تولید ہے، لیکن انسانوں میں خون کے دباؤ پر انحصار کی وجہ سے یہ عمل بہت طویل ہو گیا۔ اچھا، تو اس طویل عمل کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے؟ طویل ملاپ کے دوران انسانی دماغ میں آکسیٹوسن جیسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مضبوط جذباتی بندھن پیدا کرتے ہیں جسے ذرائع میں پیئر بانڈنگ کا نام دیا گیا ہے۔ پیئر بانڈنگ، اور کیا اس جذباتی بندھن کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ انسانی بچے بہت کمزور پیدا ہوتے ہیں؟ اسی لیے انسانی دماغ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ارتقاء کو انسانی بچوں کو بہت قبل از وقت پیدا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ باحفاظت پیدا ہو سکے۔ یعنی وہ کئی سالوں تک بے بس رہتے ہیں؟ بالکل، انہیں پالنے کے لیے ماں اور باپ دونوں کی طویل عرصے تک ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ارتقاء نے اس عمل کو صرف تولید کے بجائے ایک شدید جذباتی تجربہ بنا دیا تاکہ مرد اور عورت جڑے رہیں۔ اور اسی لیے خواتین کی بائیولوجی میں مخصوص حصے ارتقاء پذیر ہوئے جن کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا نہیں بلکہ اسی پیئر بانڈنگ کو مضبوط کرنا تھا۔ جی، تاکہ وہ جذباتی تعلق قائم رہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ارتقاء کا مقصد ملاپ کو ایک جذباتی بندھن بنانا تھا تو انسانی تاریخ اس کے بالکل الٹ کیوں نظر آتی ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے کہ انسانی معاشرے نے ہزاروں سال انہی اعضاء کو گناہوں کی جڑ سمجھنے، انہیں دبانے یا تکلیف دہ روایات کا نشانہ بنانے میں کیوں گزار دیے؟ ذرائع میں خواتین کے اعضاء کاٹنے کی رسم یا FGM کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ تاریخ کا ایک انتہائی تاریخ پہلو ہے اور یہ سیدھا ثقافت اور بائیولوجی کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ طاقت اور کنٹرول کی مساوات ہے۔ تو کیا ہماری ثقافت ہماری بائیولوجی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے؟ ہم ذرائع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ظاہری وجوہات کچھ بھی ہوں۔ جی، چاہے وہ نام نہاد پاکیزگی ہو یا کوئی اور دلیل، ان کا بنیادی مقصد سماجی ڈھانچے میں خواتین کی جنسیت کو قابو میں رکھنا رہا ہے۔ یعنی جب ایک معاشرہ دیکھتا ہے کہ بائیولوجی نے
کسی حصے کو سنساسیت دی ہے تو پدری نظام اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اور اس عمل کے ذریعے اس پیئر بانڈنگ کے قدرتی عمل کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ذرائع کے مطابق عورت صرف ایک تولیدی مشین بن کر رہ جائے۔ اور اگر ہم اس کے بالکل متضاد سرے پر دیکھیں جو آج کی جدید مغربی دنیا ہے، وہاں ایک اور ہی رجحان ہے۔ جی، وہاں کاسمیٹک سرجری کا رجحان ہے۔ بالکل، لیبیا پلاسٹی اور پیئرسنگ، یعنی ایک طرف قدامت پسند سوچ اعضاء کو کاٹ رہی ہے اور دوسری طرف سرمایہ دارانہ سوچ انہیں سرجری اور دھاتوں سے سجا کر غیر طبیعی طور پر ابھار رہی ہے۔ یہ دونوں رویے دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دونوں صورتوں میں انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اسے فطرت کا دیا ہوا ارتقائی ڈیزائن بالکل قبول نہیں۔ صحیح، اور ہم یہاں کسی ایک سوچ کی حمایت نہیں کر رہے، بس ذرائع کے تجزیے کے مطابق دیکھ رہے ہیں کہ بائیولوجی دونوں جگہ ہار رہی ہے اور ثقافت جیت رہی ہے۔ بالکل، مسلط کردہ جمالیاتی معیار جیت رہے ہیں۔ تو چلیے اس بائیولوجی کو تھوڑا اوپر کی طرف لے چلتے ہیں۔ اگر سیدھا کھڑا ہونے کے فیصلے نے جسم کے اگلے حصے کو اتنا الجھا دیا تو پچھلے حصے کو بھی تو مکمل طور پر ری انجینئر کیا ہوگا۔ آپ سرین کی بات کر رہی ہیں؟ جی سرین، میں تو اسے انسانی ارتقاء کا ایک حادثاتی بل بورڈ کہتی ہوں۔ ہم نے صرف گرنے سے بچنے اور توازن قائم رکھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں یہ پٹھے اتنے نمایاں ہو گئے کہ انسانی ثقافت نے بعد میں انہیں کشش کا ایک بہت بڑا اشتہار بنا دیا۔ حادثاتی بل بورڈ کتنے دلچسپ اصطلاح ہے نا؟ بہت عمدہ ہے۔ گلوٹیل مسلز جو سرین بناتے ہیں، جانوروں کی دنیا میں اس شکل میں بالکل نہیں پائے جاتے۔ یہ وہ طاقتور ربڑ بینڈز ہیں جو ہمارے دھڑ کو سیدھا کھینچ کر رکھتے ہیں۔ لیکن مردوں اور عورتوں کی ساخت میں یہاں بھی ایک ارتقائی فرق آ گیا۔ جی، کیونکہ خواتین کو بچے کی پیدائش کے لیے ایک مختلف زاویے کی کولے کی ہڈی یا پیلوس کی ضرورت تھی، اس لیے ان کی ہڈیوں کی ساخت مردوں سے چوڑی ہو گئی۔ اور ساتھ ہی چربی جمع کرنے کا رجحان بھی مختلف ہو گیا، اور اسی وجہ سے چلنے کے انداز میں وہ مخصوص لچک پیدا ہوتی ہے جو مردوں میں نہیں ہوتی۔ اور وہ لچک محض چلنے کا انداز نہیں رہی بلکہ ارتقاء کا ایک سگنل بن گئی۔ ذرائع میں پتھر کے زمانے کی خواتین کے خاص حوالہ موجود ہے۔ ہاں، جنہیں اسٹیٹوپیجیا کی خصوصیت حاصل تھی۔ ان خواتین کے سیرن غیر معمولی حد تک بڑے ہوتے تھے۔ یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی بقا کا حصہ تھا۔ دیکھیں، جب ابتدائی انسان سخت اور قحط زدہ ماحول میں رہتے تھے تو جسم کو توانائی ذخیرہ کرنی پڑتی تھی، جیسے اونٹ اپنے کوہان میں چربی رکھتا ہے نا۔ ویسے ہی ارتقاء نے خواتین کے جسم کے پچھلے حصے میں چربی ذخیرہ کرنے کا نظام بنایا۔ بالکل، اس وقت کے انسانوں کے لیے یہ کشش اور زرخیزی کی علامت تھی، جس کا مطلب تھا کہ یہ عورت قحط میں بھی بچے کو دودھ پلا سکے گی۔ لیکن پھر ملاپ کے انداز میں تبدیلی آئی جب انسانوں نے دو پیروں پر چلنے کی وجہ سے آمنے سامنے یعنی فرنٹل پوزیشن میں ملاپ شروع کیا تو پچھلا حصہ نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ اور ارتقاء نے اس کا ایک حیران کن حل نکالا۔ سینے کے ابھار؟ جی، سینے کے ابھاروں نے ارتقاء پا کر سامنے سے بالکل سرین کی نقل شروع کر دی، یعنی جو جنسی سگنلز پہلے پیچھے سے ملتے تھے وہ اب سامنے سے ملنے لگے۔ یہ فزیولوجی کی دنیا کی عجیب ترین تبدیلیوں میں سے ہے۔ انسانی مادہ وہ واحد ممالیہ ہے جس کے سینے کے ابھار بلوغت کے بعد مستقل رہتے ہیں۔ بالکل، دوسرے جانوروں میں یہ صرف دودھ پلانے کے دوران ابھرتے ہیں، انسانوں میں ان کا مستقل رہنا خالصتاً بصری نقالی کے لیے ارتقاء پذیر ہوا، تاکہ آمنے سامنے کے رابطے میں بھی کشش برقرار رہے۔ اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پرانے زمانوں میں خواتین جو بزلز پہنتی تھیں لباس کو پیچھے سے ابھارنے کے لیے، اور آج کل کے ڈیزائنر جینز یا ہائی ہیلز جن کا مقصد ہی اس حصے کو نمایاں کرنا ہے۔ برازیل میں تو اس کی کاسمیٹک سرجری کی بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ واقعی ہم نے زندہ رہنے کے لیے بنے پٹھوں کو فیشن کا مرکز بنا دیا۔ خیر، ان پٹھوں کا بنیادی کام جن اعضاء کو حرکت دینا ہے، اب ان کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری ٹانگیں حرکت کا ذریعہ، ٹانگوں کی کشش کا سیدھا تعلق بلوغت کے سگنل سے ہے۔ جب انسان بچپن سے جوانی میں قدم رکھتا ہے تو جسم کا جو حصہ سب سے تیزی سے بڑھتا ہے وہ ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی بچے کے دھڑ اور ٹانگوں کا تناسب بالغ انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ بالکل، اس لیے ارتقائی سطح پر لمبی ٹانگیں دیکھ کر لاشعوری طور پر دماغ یہ پیغام اخذ کرتا ہے کہ یہ فرد جوان اور صحت مند ہے۔
اور بیٹھنے کے انداز بھی تو ارتقاء سے جڑے ہیں، جیسے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھنا، جسے ذرائع میں لیگ ٹوائن کہا گیا ہے، خواتین کے لیے آسان ہے لیکن مردوں کے لیے مشکل۔ اس کی وجہ وہی چوڑی ہڈی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ خواتین کے فیمر یعنی ران کی ہڈی کا زاویہ اندر کی طرف زیادہ جھکا ہوتا ہے، جس سے ٹانگوں کو لپیٹنا قدرتی طور پر آسان ہو جاتا ہے۔ جی، اور مردوں کی ہڈیاں سیدھی ہوتی ہیں تو ان کا قدرتی انداز ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن ثقافت نے اسے نسوانیت اور مردانگی کے خانوں میں فٹ کر دیا۔ ثقافت واقعی ہر فرق کو انتہا تک لے جاتی ہے، جیسے مردوں کا ٹانگوں پر بال ہونا عام بات ہے، لیکن خواتین پر دباؤ ہوتا ہے کہ ٹانگیں بالکل ہموار اور بالائی جلد سے پاک ہوں۔ اور اسی لیے نائلون کی جرابوں اور سپرے آن سٹاکنگز نے مارکیٹ پر قبضہ کر لیا۔ لیکن ذرائع میں ایک تاریخی پہلو پر میری نظر رکی تھی۔ 20ویں صدی میں خواتین کے سکرٹ کی لمبائی اور معیشت کے درمیان تعلق، جسے ہیم لائن انڈیکس کہا جاتا ہے۔ جی، دعویٰ یہ ہے کہ جب معاشی بوم آتا تھا تو سکرٹ مختصر ہو جاتے تھے اور جب بحران آتا تو لمبے ہو جاتے۔ لیکن میں اس پر تھوڑا سا سوال اٹھانا چاہتی ہوں، کیا واقعی خواتین کے لباس کا فیصلہ وال سٹریٹ کر رہی تھی؟ کیا یہ محض ایک نسل کی بغاوت نہیں تھی جو پچھلی نسل کے رواج توڑنا چاہتی تھی؟ آپ کا شک بالکل جائز ہے۔ معیشت نے کپڑے کی دستیابی پر اثر ضرور ڈالا ہوگا، لیکن اسکرٹ کا چھوٹا ہونا سماجی آزادی کی تحریک تھی۔ یعنی وہ جو 1920 کی دہائی کی فلپرز خواتین تھیں۔ بالکل، جنہوں نے چھوٹے اسکرٹ پہنے وہ دراصل اس سماجی قید سے باہر آ رہی تھیں جو انہیں دوڑنے، ناچنے یا تیزی سے چلنے سے روکتی تھی۔ یعنی ان کا پیغام تھا کہ ہمارے جسم پر ہمارا حق ہے۔ یہ معیشت سے زیادہ حرکت کی آزادی اور سماجی مرتبے کی جدوجہد تھی۔ صحیح، ثقافت معیشت کے بہانے ایک سماجی انقلاب لا رہی تھی۔ اور یہیں سے ہم حرکت کی حتمی بنیاد کی طرف آتے ہیں، وہ ماسٹر پیس جو ان ٹانگوں کے آخر میں ہے، یعنی ہمارے پاؤں۔ 2 پیروں پر چلنے کا سب سے بڑا خمیازہ۔ جی، ہم نے سیدھا چلنے کے لیے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑنے یا گراسپنگ کی اس صلاحیت سے محروم کر دیا جو بندروں میں آج بھی ہوتی ہے۔ لیکن پاؤں میں محرابیں اور لیگامنٹ کا جو نظام ہے وہ ایک شاندار انجینئرنگ ہے۔ شکاری دور میں مردوں کے پاؤں طویل فاصلے تک دوڑنے کے لیے بڑے اور چوڑے ارتقاء پذیر ہوئے، اور خواتین کے پاؤں قدرے چھوٹے رہیں۔ اور پھر وہی ہوا جب انسانوں کو ارتقاء کا کوئی فرق ملتا ہے جس میں عورتوں کی کوئی چیز چھوٹی ہو تو ثقافت اسے جنون بنا دیتی ہے۔ یہ جنون چین کے اس بھیانک روایت میں نظر آتا ہے جسے فٹ بائنڈنگ کہا جاتا تھا۔ یہ واقعی ثقافت کے ہاتھوں بیولوجی مسخ ہونے کی دردناک مثال ہے۔ بالکل، تقریباً 10 صدیوں تک یہ سلسلہ چلا کہ چھوٹی بچیوں کے پیروں کو انتہائی سختی سے پٹیوں میں باندھ کر کچل دیا جاتا تھا، ہڈیاں توڑی جاتی تھیں۔ تاکہ انہیں گولڈن لوٹس کی شکل دی جا سکے جس سے خواتین مکمل محتاج ہو جاتی تھیں، اور ہر قدم پر شدید درد برداشت کرتی تھیں، لیکن اس محتاجی کو اعلیٰ سماجی رتبے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یعنی پیغام یہ تھا کہ اس عورت کا خاندان اتنا امیر ہے کہ اسے محنت مزدوری کی ضرورت نہیں، وہ صرف سجاوٹ کے لیے ہے۔ جی، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم بونسائے درختوں کو زبردستی تاروں سے باندھ کر کاٹ چھانٹ کر کے بونا کر دیتے ہیں، تاکہ وہ خوبصورت سانچے میں قید ہو جائیں۔ اور یہ صرف مشرقی دنیا کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ جو سنڈریلا کی کہانی ہم سنتے ہیں، اس کی اصل کہانی تو بہت خونی تھی نا؟ جی، پرانی کہانی بہت خونی ہے۔ اس میں شہزادے کی شرائط پوری کرنے کے لیے سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں چھری سے اپنی انگلیاں اور ایڑیاں کاٹ لیتی ہیں۔ یعنی جوتے میں پاؤں فٹ کرنے کے لیے اپنا ہی جسم کاٹ لیا، اور جوتے سے خون رستہ دیکھ کر شہزادے کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ کوئی بچوں کی کہانی نہیں تھی، یہ اس وقت کا سماجی دباؤ تھا کہ رتبے کے لیے عورت خود کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور آج ہم جدید دور میں نکیلی ہائی ہیلز پہنتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی تباہ کر دیتی ہیں، یا وہ ہیرڈز میں رکھی ملین پاؤنڈ کی ہیرو جڑی روبی سلپرز۔ ہم آج بھی پاؤں پر دولت اور کشش کا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ ثقافت کی یہ پینٹنگ ہمارے پورے جسم پر نظر آتی ہے، زمین پر موجود پاؤں سے لے کر اگر ہم تیزی سے اوپر جائیں۔ راستے میں ہم سرخ ہونٹوں کا بھی ذکر کر سکتے ہیں جو ماہرین کے مطابق کشش بڑھانے کے لیے زیر اعضاء کی ہی نقلی کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور اگر ہم بالکل اوپری حصے پر جائیں تو ہم سیدھا انسان کی حتمی نمائش یعنی ہمارے بالوں تک پہنچتے ہیں۔
انسانی سر پر اوسطاً 1,00,000 بال ہوتے ہیں، اور یہ صرف دھوپ سے بچنے کے لیے نہیں ہے۔ لمبے اور سنہرے بالوں کو دنیا بھر میں جوانی اور آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ارتقائی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے کئی حصوں میں بچے سنہرے بالوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور عمر بڑھنے کے ساتھ بال کالے ہونے لگتے ہیں۔ تو سنہرے بال دماغ کو کم سنی کا سگنل دیتے ہیں، اور لمبائی اچھی صحت کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور تاریخ میں بالوں کو کاٹنے یا چھپانے نے بھی بڑے پیغامات دیے ہیں۔ سر منڈوانا بغاوت یا پھر غلامی کی علامت رہا ہے۔ قیدیوں کے بال مونڈے جاتے تھے تاکہ انفرادیت ختم ہو۔ لیکن بالوں کو سنوارنے کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ 21,000 سال قبل کے غاروں میں بھی انسان بالوں کو گوندھتا اور باندھتا تھا۔ اور جدید دور میں تو یہ پوری تحریکیں بنی ہیں۔ بالکل۔ 1920 کی دہائی کا باب کٹ، جب خواتین نے لمبے بال کٹوا کر کندھوں تک کیے تو یہ محض فیشن نہیں تھا، پرانی روایات سے بغاوت تھی۔ اور 1980 کی دہائی کے بگ ہیئر یعنی اونچے وال، جن کے پیچھے نفسیات قد لمبا دکھانے کی تھی، جو طاقت، اعتماد اور اتھارٹی کا سگنل دیتا ہے۔ ان باتوں سے مجھے خیال آ رہا ہے، ہم پورے جسم کو دیکھیں تو بغیر سرجری کے بال وہ واحد حصہ ہے جسے ہم روزانہ بدل سکتے ہیں۔ جی، ہم انہیں رنگ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، مصنوعی بال لگا سکتے ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بال ارتقاء کے عمل میں ہمیں ملنے والا وہ حتمی کینوس ہے جس پر ہم اپنی مرضی کی ثقافت بغیر کسی درد کے پینٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی بصیرت افروز تجزیہ ہے۔ بال واقعی وہ نرم اور درد سے پاک کینوس ہیں جو ہمیں بیالوجی سے لڑے بغیر ثقافتی شناخت کا اظہار کرنے دیتے ہیں۔ کیونکہ پاؤں توڑنے یا جسم کاٹنے کی تاریخ کے بعد بال ہی وہ چیزیں ہیں جو بغیر خون بہائے ہمارے غصے اور فیشن کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اگر ہم اس آخری اور حتمی تجزیے کو سمیٹیں، ہم نے جنسی اعضاء کی ارتقائی مجبوریوں سے لے کر بالوں کے آزاد کینوس تک کا سفر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ 2 پیروں پر کھڑے ہونے کے ایک فیصلے نے کس طرح انسانی بائیولوجی کا نقشہ بدل ڈالا، اور کیسے معاشرے، فیشن اور روایات نے ان خصوصیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، کبھی انہیں ابھارا، کبھی چھپایا، لنگوٹ سے FGM تک اور سٹیٹوپیجیا سے فٹ بائنڈنگ تک۔ اور اس پورے علم، ان ذرائع کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اصل ارتقائی وجوہات جان لیتے ہیں تو آج کا سماجی دباؤ اندھی تقلید نہیں رہتا۔ محض دلچسپ معلومات بن جاتا ہے۔ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمارے جذبات کو کون سی ارتقائی تاریں کھینچ رہی ہیں۔ اور یہ شعور ہمیں اپنی ثقافت کو ایک ناقدانہ نگاہ سے دیکھنے کی طاقت دیتا ہے۔ ایک شاندار کھوج۔ اسی شعور کے ساتھ ہم اس تجزیے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک حتمی فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل، بتائیں۔ ہم نے سفر اس بنیاد پر شروع کیا کہ انسانی جسم ایک بلو پرنٹ ہے جو لاکھوں سال کے ارتقاء نے بنایا، لیکن آج کا انسان، آج ہم پلاسٹک سرجری اور بے پناہ تبدیلیوں کے ذریعے اسے دنوں میں بدل لیتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے قدرتی ارتقاء کو مکمل طور پر روک دیا ہے؟ کیا ہم نے ارتقاء کی قلم فطرت سے چھین لی ہے؟ کیا مستقبل میں انسان کا ارتقاء واقعی قدرتی ہوگا یا وہ صرف ایک کاسمیٹک اور ثقافتی انتخاب بن کر رہ جائے گا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ذرا سوچئے گا، کیا ہم اپنا اگلا بلو پرنٹ خود ڈیزائن کر رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔